عظیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بڑا عظیم و شان اجتماع ہے۔ پچھلے سال تو ماشاءاللہ بندے بہت نے ذوق تھوڑا جا کاٹ محسوس ہو رہے ہیں۔ جتنی محبت نہ لائے ہو اس عقیدے نال پڑھو، اساں پڑھ رہے ہیں، سرکار سن دے بھی نے، غلاماں نو جان دے بھی نے، تے محبت آلیاں نو جواب بھی عطا فرما دینا۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، بابا سے بولو ذرا محبت نال پڑھو ذرا صلوات و سلام علیک۔ بابا دے بلند محبت نال سارے پڑھو نا ذرا صلوات و سلام علیک۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ بحمد ثنا وعقائد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائے احترام سادات کرام علماء کرام سناخانان مصطفیٰ و عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی سونی سلانہ پاکیزہ باوقار نورانی وردانی روحانی عرفانی بے مثل و بے مثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزت ماں عاشق رسول قبلہ محترم حاجی محمد حنیف صاحب اور قبلہ بھائی محمد سرور رضا صاحب اور انہیں برادران بڑی محبت و عقیدت نال ہر سال طرح اس مرتبہ بھی سونے دی بارگاہ اپنی غلامی دا ثبوت دیندے ہوئے سونا پروگرام بنایا۔ رب کائنات قبول و منظور فرما کے انہوں دین و دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ جنہ دوستاں اس محفل جس سوال نہ شرکت کی تھی میزبانہ سمیت اللہ پاک سب نو اولادیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ سا سب دے والدین دی بخشش فرمائے۔ جو بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سڑی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے۔ اللہ سڑیاں نسلاں قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ قیامت تک سڑیاں نسلاں کو دیوبندی وہابی شیعہ مرتد پیدا نہ ہوئے، سارے حضور دے عاشق ختم نبوت دے مجاہد اللہ پیدا فرمائے۔ اور دعا فرماؤ اللہ قبلہ حاجی محمد حنیف صاحب دے والد محترم قبلہ محترم میاں محمد شریف صاحب اور اس خاندان دے جتنے بزرگ نے اللہ سب نے سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت محفل الحمدللہ ہر سال تو بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ کوششوں کا کر رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ مسلسل کئی سالوں تو حاضری دے رہے ہیں۔ انہاں دی محبت ہے ماشاءاللہ ہر سال تو بڑھ چڑھ کے اگلے سال کوشش کاوش فرما دے نے۔ اللہ پاک سونے دے جوڑے اندر صدقہ انہاں دے رزق وچ کدے کمی نہ آن دے۔ ماشاءاللہ چک حاضر دے امام صاحب تشریف فرمانے، دیگر احباب محبت نال تشریف فرمانے اور ماشاءاللہ فخر نقابت بلبل مدینہ بھائی محمد حامد سعید مصطفی نے بڑا سونا ماشاءاللہ تو نے سنایا اور فخر اہل سنت قبلہ محترم بھائی محمد کرم شہزاد فریدی صاحب سونا پڑے۔ عزت ماں عاشق رسول بھائی محمد احتشام بٹ انہاں دی محبت ہے۔ آج آپ تشریف فرماؤ انہیں کے فون تے ٹائم فرما کے تے پھر ماشاءاللہ آج انہیں موقع بھی عطا فرمایا تے زیارت بھی عطا فرمائی اور ماشاءاللہ قبلہ محترم بھائی طاہر علی صاحب اور قبلہ محترم بھائی عابد مسیح جمالی صاحب اور قبلہ محترم لال محمد لال خان صاحب دیگر بھی احباب جتنے بھی تشریف فرماؤ اور ماشاءاللہ بڑی محبت نال میرے بڑے پیار کرنے والے حافظ محمد شفاق صاحب تشریف فرمانے تے جنہ دا نام میں نہیں لیا جنہ دی محفل ہے تے جان دینے کیڑا کیڑا آیا ہے۔ اللہ پاک سونے دے صدقے سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میں قرآن پاک چوں آئے مبارکہ دا کچھ حصہ پڑھے ہے۔ اللہ فرماندہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونیا جو تو نہیں جاندہ میں تنو سارا کو سکھا دیتا ہے۔ ہر سال جو میلاد مصطفیٰ دی محفل سے جاندے نے تے جڑے دوسرے حضرات نے وہ پریشان تے ہوندے نے نا پھر انہاں فتوے بھی لانے ہوندے نے بس انجی لگے ہوئے نے کیا اساں جڑے اتنی کوشش و کاوش کرنے ہاں حضور علیہ السلام نو ایدہ علم ہے یا نہیں؟ آج جی میلاد مصطفیٰ وچ جڑے بندے گھروں گرم بسترے چھوڑ کے آئے نے عز و قربہ چھوڑ کے آئے نے
رات دے اس پار تھلے بے کے دریاں تے سونے دے میلاد دے محفل چاہے نے کیا اے آن آلیاں نو سرکار جان دے بھی نہیں یا نہیں؟ تھوڑی آواز بڑا ہو جائے ماشاءاللہ ایس دبے دی آواز کاٹ تو جو ہے میرے بات بس اے میں بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ آن دا مقصد پورا ہو جائے گا ابھی اتنے خرچہ جو ہویا ہے اتنے جو میلاد دی محفل دے ہوتے تسی چل کے آئے ہو جدے واسطے آئے ہو کیا سونا جان دے یا نہیں تے جیڑا آیا ہے انہوں فائدہ کی ہونا ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ فرماندہ ہے محبوبہ تنو میں جو تو نہیں سے جاندہ میں تنو ہر شاید علم عطا فرمایا ایک دفعہ پچھلے بندے ذرا ختم والے چہرے ہٹا کے تے میلاد والے چہرے بناؤ نہ ذرا کیونکہ ختم والے چہرے تے مرجاہٹ ہوندی ہے میلاد والے چہرے تے رونق ہوندی ہے تے ایک دفعہ ذرا میں نے جواب دیو نا میں نے پتہ لگے سارے ہی اپنے نے لبیک یا رسول اے جڑے فیڈر تے پہلے نظامت نہ کروں میں تو دل دا وال کمزور ہو جائے اے کہ ڈبے تے پہلے نیو بھی نہ بولو جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے اتنی طاقت جرت اور اس عقیدے نال بولو کہ ایتھے اسی حضور واسطے بولنا تے قبر جو ہی سونا ساڑھے واسطے بولے گا تے حشر جو ہی سونا ساڑھے واسطے بولے گا لبیک ہاتھ چکو اللہ کرے فالج نہ ہوئے لبیک کئی بیلی پوچھتے نے بھی ہے تسی یا رسول اللہ دے بابا جی تو میرا چاند بریک تے پیر رکھنی ہون نہیں تو حرکت کرنی بات تو سبحان اللہ بھی نہ آکھے تے تیری مہربانی توجہ نہ بیٹھ تو جاری میرے والے کئی سانو پوچھتے نے بھی تسی یا رسول اللہ کہن دو کتھے لکھے میں کہا ساڑھے نصیباں لکھے ہے دلیلہ میں کہا ساڑھے علماء نے اتنیاں دلیلہ دیتیاں نے کتاباں پڑھیاں نے لیکن ایک نوی دلیل میں عرض کرنی ہے میں کہے 10 سرکار دے صحابہ دی تعداد کتنی آکھن لگا کم و بیش 1,24,000 میں کہا 5 لاکھ روپیہ اس بندے نو میں انعام دینا ہے جیڑا 1,24,000 صحابہ جو صرف ایک صحابی دا نام دسے جیڑا یا رسول اللہ نہ کہندا ہو تو جو ہے جی اے جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے نے نا بے بختان لیے ٹینشن نہ نہیں تیرے سامنے سامنے نکلنا تیرے رضوی صاحب دے سامنے آواز نہیں نکلنی وہ منہ تھلے کرو جڑے نبی نو راضی کرنا ہے وہ آچو کے بولو ذرا سبحان اللہ تو جو ہے نہیں میرے والے 5 لاکھ روپے بڑھ سے بڑی مہربانی اللہ سلامت 5 لاکھ روپے اس بندے نو انعام ہے دیو بندی وابی شیعہ چونکہ میری تقریر ہر بندے نو ہضم نہیں ہونی میری تقریر چ نہ رافضی نو فائدہ ہونا نہ خارجی نو فائدہ ہونا کیونکہ اساں صحابہ دے بھی نوکراں اہل بیت دے بھی غلام وجہ 2 نمبر بندہ میری محفل چاہ نہیں سکتا تے جے آوے تے بہ نہیں سکتا جے بوے تے بول نہیں سکتا یہ تے آندہ بھی ہوئی ہے بہندہ بھی ہوئی ہے بولدہ بھی ہوئی ہے جے تے عرش والا خدا بھی راضی ہوندہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوندہ تو جو میرے جملے تیری 5 لاکھ روپیہ اس بندے نو انعام ہے جیڑا بندہ 1,24,000 صحابہ تو صرف ایک صحابی دا نام دسے کہ جیڑا صحابی یا رسول اللہ نہ کہندہ ہوئے مولوی منہ تھلے کر لیا کہندہ سارے صحابہ یا رسول اللہ کہندے سن تو میں کہا سجنہ دس ہوئے کدے کسے ابو جہل کو بھی یا رسول اللہ سنے ہیں کہندہ نہیں میں کہا کدے ابو جہل تے ابو لہب یا رسول اللہ آکھیا کہندہ نہیں میں کہا کدے کسے مکہ دے کافر آکھا یا رسول اللہ کہندہ نہیں میں کہا کدے ہندو دے منہ چ سنیا ہوئے کدے عیسائی دے منہ چ سنیا ہوئے کدے یہودی دے منہ چ سنیا ہوئے کسے سکھ دے منہ چ سنیا ہوئے یا رسول اللہ آکھن لگا نہیں وہ تے کہندے نہیں وہ تے روک دے نہیں نہ من دے ہی نہیں تے میں کہا بے ایمانہ پھر فیصلہ آپ کر لے کافران دے آکھے کیڑا لگیا تے صحابہ دے آکھے کیڑا لگیا ہے جو ہے الحمدللہ آل سنت اللہ دا کرم ہے اسا صحابہ والے بھی ہیں آل بیت والے بھی ہیں ایسے واسطے جنہوں شک ہوئے مجمع چو کھڑا ہو کے میرے تو دلیل پوچھے میں دلیل دیاں گا تے جڑا یا رسول اللہ کہنا جائز سمجھدا ہے جد عقیدہ ہے اسی صدنیہ تے نبی کرم فرماندہ ہے او بندہ ذرا ایک دفعہ ہاتھ چوکے آکے نہ نعرہ رسالت اور پتہ لگیا نہ سنی جا گیا ذرا توجہ ہے نہیں میرے والے اللہ فرماندہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونیا جو تو نہیں سے جاندا ساڑھی سنی قوم میں ایک واقعہ بھی میں سناما تے میں 2 گھنٹے لا چھڑنے تو جو ہے تے تو سا راضی ہوتے بھی ہو جانا پر اے جڑے ساڑھے نوجوان بیٹھے نے نا اے سکولہ کالجاں یونیورسٹیاں جانا لے میں اینا دے عقیدے واسطے اینا دے عقیدے تحفظ واسطے گفتگو شروع کی دیئے توجہ رکھنا میری گالتے آل سنت عقیدہ ہے اللہ نے کائنات دی ہر شاید علم میرے نبی نو عطا فرمایا تو جو ہے جی کوئی شے کائنات ہے چیز ایسی نہیں جیدہ علم میرے آقا نو اللہ نے نہ عطا فرمایا ہوئے حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے انہاں نبیاں دے جو معاملات ہوئے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے کہ ہون تو لے کے قیامت تک جو ہونا ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے
ایک بندہ میں کہنے لگا حضور نو علم غیب کوئی نہیں، بٹ صاحب کہنے لگا سرکار نو علم غیب ہی نہیں، تھکتے نہیں گئے تسی ویسے اے جڑ تھکے بیٹھے نوچا بولو نا ذرا سبحان اللہ کیا بات ہے اجے تے تسی ہنے تھک گئے تو میں نو حاجی صاحب آکھیا بھی اج انہاں نو 2 گھنٹے تقریر سنانی تے مینوں نہیں لگدا تسی آدھا گھنٹہ کڈو، بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ توجہ ہے جی۔ اللہ فرماندا جو تو نے سے جاندا میں عطا کر چھڑے تینوں ہر شے دا علم۔ ایک مولوی کہنے لگا نہیں حضور نو علم غیب کوئی نہیں، میں کہا دلیلہ دے بڑیاں نے بخاری چ مسلم وچ قرآن وچ، لیکن میں ایک سادی دی تن دلیل پیش کرا، میں کہا اے علم غیب 2 لفظ نے، کتنے نے؟ ایک غیب تے ایک علم۔ علم غیب دا مطلب ہے غیب دا علم، جڑی شے نظر نہ آوے او شے دا علم۔ میں کہا تھوڑی دیر واسطے اے لفظ غیب ہٹا دے، تھوڑی دیر واسطے لفظ غیب ہٹا دے، صرف علم دی گل کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کہا اے دس حضور نو علم ہے؟ غیب ہٹا دے تھوڑی دیر واسطے، صرف اے دسو کہ حضور نو علم ہے؟ کہنے لگا حضور نو علم تے ہے، تو میں کہا کتنا ہے؟ وجہ نہیں کی میری گل، تو میں نو اے دس بھی حضور نو علم ہے؟ کہنا ہاں حضور نو علم تے ہے نا، تو میں کہا کتنا ہے ذرا دس نا۔ آکھن لگا ہے تے کسے مائی نے کوئی پتر جمعے نہیں جڑا حضور دا علم نہ پہ، کتنا جتنا تیرے میرے واسطے وے حضور واسطے تے نہیں نا۔ میں کہا اے تے ماننا نا حضور نو علم ہے؟ کہنا ہے کتنا ہے تینوں پتہ نہیں؟ تو میں کہا ذرا قرآن تو نہ پوچھ لگی۔ کہنے لگا جی دسو، میں کہا اللہ قرآن فرماندہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہوئے جنہیں قرآن سکھایا ہے، رحمان ہوئے جنہیں قرآن سکھایا۔ کینوں اے کو دسن دی لوڑ نہیں کہ تورات اللہ دا کلام ہے، زبور اللہ دا کلام ہے، انجیل اللہ دا کلام ہے، لیکن کسے نبی کو ایک کلام چل کے نہیں آیا۔ تورات لین واسطے جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے گئے، انجیل لین واسطے عیسیٰ علیہ السلام گئے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو لکھی لکھائی آئی ہے، اے آسمانی کتابہ نے، لیکن قرآن لین واسطے میرا نبی اپنے گھروں باہر نہیں نکلے۔ سمجھو ہے میرا نبی قرآن لین واسطے باہر نہیں گیا، نبی پاک نو کسے پہاڑ تے جانا نہیں پیا، بلکہ حضور مکے وچ قرآن مکے وچ، نبی پاک مدینے وچ قرآن مدینے وچ آیا ہے، حضور گھر وچ نے قرآن گھر وچ آیا، حضور سفر وچ قرآن سفر وچ آیا، میرا نبی مسجد نبی وچ قرآن مسجد نبی وچ آیا ہے، حضور حرم کعبہ قرآن حرم کعبہ، میرا نبی جنگ تے قرآن جنگ وچ آیا، نبی امن وچ قرآن امن وچ آیا ہے، میرا نبی جتھے جتھے قرآن پیچھے پیچھے آیا ہے، میرا نبی حضرت خدیجہ دے کاروں میں قرآن اوتھے آیا ہے، حضرت عائشہ دے ویڑے وچ میں نبی پاک نے قرآن اوتھے آیا ہے۔ اور نہ یقین آوے تے قرآن نو ذرا چکو نا 3 سپارے تے 114 سورتاں قرآن وچ نے، ہن جدو قرآن نو چکو تے سورت دس نہیں ہے کہ میں مکی یا مدنی ہاں، ہن قرآن تو کو پوچھے کہ تو تے ربانی ہونا چاہیے، تو تے رحمانی ہونا چاہیے، اے کی مقصد ہے کتے تو مکی تے کتے مدنی؟ لوگ سانو کہندے نے تسی قادری ہو، تسی رضوی ہو، تسی چشتی ہو، تسی سہروردی ہو، تسی جمالی ہو، تسی نقشبندی ہو، تسی جناب والا فریدی ہو، اے تانوں تے نسبتہ رکھنیاں نہیں چاہی دیاں۔ میں کہا ساڑھے تے فتوہ بعد چلائیں، پہلے قرآن تلانا، اے قرآن کی کہندہ ہے؟ قرآن کہندہ میں نو پڑھی بعد، پھر میرا نام تے چیک کر، میں رحمانی نہیں، میں اسمانی نہیں، ہاں میں رحمانی تے اسمانی، پر نام مکی تے مدنی رکھے ہے۔ پوچھے یا وجہ، قرآن کہندہ وجہ ہے بے، میں آیا تے رب واللہ پر آیا جیدے والا، جدو مکے وچ سی، میں مکے چایا، میں نو یار دی مکی زندگی اتنی پسند آئی، میں اپنا نا یار دی مکی نسبت، یار دی مکی زندگی دی نسبت مکی رکھ لے آئے، تے جو یار مدینے وچ گیا ہے، میں نبی پاک کو مدینے وچ گیا، تے میں اپنا نام اوتھے مدنی رکھ لے آئے۔ آواز کاٹے گا، آواز کھول گا، اچھا بول درہ سبحان اللہ، اے تو ڈاؤن نہ رکھی درہ، تو بجو ایڈی میرے بارے اور کسے مولوی نے سر تے قرآن رکھ، انہوں پوچھ کہ اے دس، اے قرآن کتھے آیا ہے؟ آکھے گا قرآن تختیاں دی صورت اچھ نہیں آیا، قرآن لکھیا ہویا نہیں آیا، قرآن اکٹھا ایک مرتبہ نازل نہیں ہویا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے۔ آیا کتھے؟ آکھے گا میرے نبی دے سینے دے آیا ہے۔ تو جو ہے قرآن کتھے آیا ہے؟ آ گئے ہو اور بولو ذرا سبحان اللہ،
جتے سمجھا جنا میں ٹھلا پہ گیا پھر تسی بھی اولی سبحان اللہ کہہ جی تیری آنکھوں بندہ ذوق نال پہ بولنا تو پھر بولنے سے بخیلی نہ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سور میں لانی ہے پر لانی ہو دے جو تو سور سے آگئے تو جو ہے جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سور میں لاواں گا پر لونی ہو دے جو تو سور چاہے جدو توڑی لینڈ سدھی ہوگی تو پھر سور لون دا بھی مدہ آنے تو سور سنن دا بھی مدہ آنے تو جو میرے پر رکھنی ہے جی میں کہا 10 قرآن کی تھے اگندہ حضور دے سینے تھے اور خدا دی قسم اے میرے نبی پاک نے دیانت ویکھو کائنات کوئی حضور تو وڈا دیانتدار نہیں ہو سکتا ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث جو ہے جی قرآن اور حدیث دو چیزاں نے جڑیاں اللہ نے سانو سرکار دے ذریعے عطا فرمائیاں قرآن بھی زبان مصطفیٰ تو ساڑھے تک پہنچے ہے حدیث بھی زبان مصطفیٰ تو ساڑھے تک پہنچی ہے اے میرے آقا دا پوری کائنات تے سانے حضور ونڈ کی دیئے سرکار فرمان دے صحابہ اے جڑا میں ہون پڑھن لگے ہاں ایک کلام بھی خدا دا ہے زبان میری ہے اے جڑا ہون پہ پڑھنا میں ایک کلام بھی میرا ہے زبان بھی میری ہے پر مرضی میرے خدا دی ہے آل سنت دا عقیدہ ہے زبان مصطفیٰ تو جو نکلدا ہے او دی مرضی تو بغیر نکلدا وجہ ہے جو بھی نکلنا ہے زبان مصطفیٰ تو رب دی مرضی تو بغیر نہیں نکلدا یہ ساڈا عقیدہ ہے ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے اپنی نفسانی خواہشات نال بولدا ہے جو دل میں چاہتا ہے وہ بولدا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات ہے صرف میرا نبی ہے جیڑا جدوں بھی بولدا ہے صبح بولے شام بولے دوپہر بولے جناب والا مسجد وچ بولے جنگ وچ بولے امن وچ بولے اور میرا نبی جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں بولدا بلکہ نبی جدوں بھی بولے خدا دی مرضی نال بولدا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اچھی بات نہ بولو ذرا آواز ڈاؤن نہیں رکھنی آواز بالکل ڈاؤن نہیں رکھنی اچھی بات نہ بولو ذرا اور تساں آپ کو شاید خطابت دے جذبات ہے یا ویسے ہی جوش جذبے دے جملے نے نہیں میرا نبی جدوں بھی بول دا ہے او دی مرضی نال بول دا ہے یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں رب دے قرآن دا فیصلہ ہے آقو تے ذرا میں پڑھ کے نہ سناؤں نہیں منافقان دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جان گے تے عاشقان دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آئے گی زبان تے سبحان اللہ آئے گی خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ترجمہ سادے لفظان دے اندر کران دینا آیتان دا مفہوم ہے بندا ہے جو یودا رتبہ نہ کوئی تولے بھئی یودا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یودی ریس کرے بھئی جے دے منہ وچوں رب بولے تے گولڑے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئی مثل نہ بول دی چوپے کاری میرے علی ایتھے جا نہیں بول دی امام الانبیاء سید الانبیاء علماء رفیع کرنا آل سنت عقیدہ بیان ہو رہا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم چاند دی چاننی میں شک ہو سکتا ہے سورج دیا کرنا میں شک ہو سکتا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم آل سنت عقیدہ دی حقانیت کوئی شرط نہیں ہو سکتا کیوں ساڑھا عقیدہ جناب والا کو من گھڑت نہیں ساڑھے عقیدے میں کسے پسوں وعدہ نہیں آن دیا اے
عقیدہ ہے جڑا بابے فرید دا عقیدہ ہے، داتا علی حجویری دا عقیدہ ہے، تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ دا عقیدہ ہے، ایو عقیدہ ہے جڑا پیر میر علی شاہ دا ہے، ایو عقیدہ جڑا خواجہ نور محمد مہاروی دا ہے، ایو عقیدہ ہے جڑا غزالی زمان دا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا ہے، اے سنیاں دا عقیدہ، ایو خوش نصیب لوگاں دا عقیدہ ہے جڑا جناب والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عقیدہ، ایو عقیدہ ہے جڑا میرے غوث دا عقیدہ ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم، ایو عقیدہ ہے جڑا میرے پیر علی دا ہے، نبی دے یار صدیق دا ہے۔ اچھی بات نہ بولو نظرہ سبحان اللہ دی۔ آل سنت عقیدہ ہے اللہ نے کائنات دا ہر علم، کائنات دی ہر شہد علم میرے یار میرے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء نو عطا فرمایا، عطا فرما کے فرمایا لوگوں سنو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کائنات دی جڑی شہد نبی نہیں سی جاندا، اللہ فرماندا سونیا جڑی شہد تینو علم نہیں سی، فرمایا میں لوگوں دا منہ بند کر دیتا ہے، ہن کائنات دے ذرے ذرے دا علم اللہ نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے، جڑے بے ایمان کہندے نے نبی نو اے شہد علم نہیں، نبی نو اس شہد علم نہیں، انہوں عقل دا علاج کرنا چاہیدہ ہے، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بخاری دی حدیث ہے، مسلم دی حدیث ہے، صحیح سند دے نال موجود ہے، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء آپ دے بارے وچ منافقہ نے تان کیتا ہے، آکھن لگے جناب حضور نو فلانی گل دا پتہ نہیں، میرے نبی نو فلاں گل دا پتہ نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے منبر بچھوایا ہے، حضور منبر تے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں سنو، لوگ میرے بارے گلاں کر دینے، کہندے نے نبی پاک نو فلاں شے دا پتہ نہیں، فرمایا پوچھو رب کعبہ دی عزت دی قسم جو پوچھو گے میں تانوں عطا دساں گا، فرمایا پوچھو آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اے تو لے کے قیامت تک کائنات کوئی شاید ایسی ضرور چیز نہیں جڑی رب نے علم میں عطا نہ فرمایا ہوئے، اور جناب والا حضور کو بیان فرمانے والے صحابہ موجود نے، آکھن لگے یا رسول اللہ اسی راضیاں اللہ نے تو ہر شاید علم عطا فرمایا ہے، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء داردار بتا دا ایک غلام کھڑا ہویا ہے، صحابی ہے، آکھن لگے حضور میرے بارے وچ لوگ کہندے نے اے دا باپ اصلی نہیں، اے جناب والا اپنے باپ دا پتر نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بول دے تو اپنے باپ دا ہی نطفہ ہے، جڑا تیرا باپ ہے تو اسے دی اولاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور تو حضور دی گل کرنا تے نہ صحابہ دا لینا تے صحابہ نو بدنام کیتا ہی سن۔ ایک اعرابی آیا آکھن لگے یا رسول اللہ میں توڑا کلمہ پڑھنا پر میری شرط ہے اے دسو میری اونٹنی حاملہ ہے اے دے وچ نطفہ کیدا ہے تے جدو اتنی گل کی دی ہونے نا تے حضرت ابوبکر صدیق کول موجود نے اور فرمایا بھائی مانا تو سرکار دی گل کرنا ہے آپ میں دسنا تینو انہیں کہا دس فرمایا ظالمہ ایس جانور نال تو ظلم کیتا ہی اے دے نال تو زیادتی کیتی ہے اس اونٹنی نال تو صحبت کیتی ہے اے دے پیٹ اونٹ دا بچہ نہیں ہے اے دے پیٹ جڑا نطفہ ہے تیرا ہے قدمیں ٹک پیا آکھن لگا جس نبی دے غلامہ دا علم ہے اس نبی دا کتنا علم ہوئے گا مولوی دے سر تے قرآن اگر میری گل غلط ہوئے مومن کا انعام دے آنگا تاجدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا آپ مولا مشکل کشا تو پہلے حضرت عثمان تو پہلے کیڑے نے مراد مصطفیٰ و مرید مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق منبر تے خطبہ پہ دیں دینے حضرت ابوبکر صدیق تو بعد حضرت عمر دا دور خلافت آیا منبر تے خطبہ پہ دیں توجہ ہے میرے والی اچھی وانا بولو ذرا سبحان اللہ منبر تے خطبہ پہ دیں دینے 900 میل دور آپ نے لشکر بھیجے آئے توجہ ہے جی 900 میل دور آپ نے لشکر بھیجے آئے وہ لشکر ہوتے پہنچے آئے لڑائی پہ ہی ہوندی ہے تے ایترو جناب والا دشمن حملہ پہ کردا ہے تے جڑا آپ دا لشکر دا سپاہ سالار ہے وہ دی توجہ ہٹ گئی تے جمعہ دا خطبہ پہ دیں دینے چاہے دیوبندی ہے چاہے وہابی ہے نام نے ہو دی مرضی اگر آنکھیں کہ واقعی حدیث ٹھیک ہے اور روایت ٹھیک ہے تے پھر جناب والا بننا پائے گا آل سنت عقیدہ سچا ہے حضرت عمر خطبے دے دوران پہ فرمان دے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل وہ فرمایا ساریہ وہ پہاڑ والویش
واہ 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 توجہ نہیں کی تھی میری گال کیا بات ہے کیا بات ہے ساریاں حضرت عمر کے اندر پہاڑ وال تک تے جدو فتح ہو گئی نا تے بندہ خوشخبری دینا ہے تے حضرت عمر پاک فرماندے نے مبارک ہونے کا سرکار مبارک تو انو ہوئے جنہیں بچا لے آہا واہ 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 ممبران تے کہندے ہو اسی صحابہ دے نو کرا کیا بات اسی صحابہ دے مننا لے تے اے صحابہ دا عقیدہ ہے جڑا میں پہ پڑھوا توجہ نہیں کی تھی میری گال تے واہ واہ کیا بات اجے بھی کوئی بندہ تسلی نہ رکھے تو میں ایک اور دلیل نہ پیش کرا واہ 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 کیا بات ہے کیا اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ 19واں پارہ سورۃ نمل آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام دا امتی حضرت سلمان نے لایا تخت توجہ میرے وال قرآن 19واں پارہ سورۃ نمل فرمایا ملکہ بلقیس چلی ہے شہروں بار آ گئی ہے صبح انہیں میرے بازار جانا ہے میرے دربار جانا ہے یہ دا ارادہ ہے جے نبی ہوئے گا تو میں جو پوچھاں گی کر کے وہ کھائے گا میرا مطالبہ پورا کرے گا تو میں پھر کلمہ پڑھاں گی حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی او جو آوے تے آ کے پوچھے تے پھر او دا مطالبہ پورا کریے مزے دی گل تے تاں ہے نا آوے اساں کو کبھی ایسا کر چھڑیے وہ آوے تے ویکھے انہوں پوچھن دی لوڑ نہ پوے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے میری غلام تے باندھی بات لوگ آکھے ایسی کیڑی چیز ہے ان جملہ سننا حضرت سلمان فرماندے نے میں نے ہد ہد دسے آئے او دا ایک تخت ہے 80 گز لمبا ہے 80 گز چوڑا ہے 80 گز اچھا ہے تنوں وزنی ہے بڑے ہیرے جواہرات تے موتی او دے تے لگے نے اونے ایک کمرہ بنایا ہے او دے میں تخت رکھے ہے اونوں تالا لایا پھر او دے اوتے ایک ہور کمرہ بنایا او دے تالا لایا پھر اس دے اوتے ایک ہور کمرہ بنایا اونوں تالا لایا 7 کمریاں وچ بند تخت کر کے چابیاں جیب چ پا کے فوج دا سخت پیرا لا کے آ گئی ہے ایتھے 3 مہینے او دے جان دا سفر ہے 3 مہینے او دے ملک تک آن دا سفر ہے حضرت سلمان فرماندے نے میں کہنا بھی او دے آن تو پہلے آپا او دا تخت نہ لے آئیے وجہ ہے جی 3 مہینے جان دا سفر ہے 3 آن دا سفر ہے تو میں چاہنا او دے آن تو پہلے تخت نہ آ جائے تے آنا کدوں انہیں صبح آنا ہے ہن شام تے کل انہیں آنا ہے لوگ آکھے جناب گالتے بڑی چنگی ہے پر لے کے کون آئے فرمایا ہوئے کوئی بندہ جڑا پودہ تخت لے آئے بڑے بڑے دیو بیٹھے سن جن بیٹھے سن ایک کھڑا ہو گیا آکھر لگا میں لے آ سکنا قرآن نے ادھا تعارف کرایا قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقبی نمین کہنے لگا میں لے آ سکنا جدو کھڑا ہویا کہنے لگا میں لے آ سکنا پوچھیا ٹائم کتنا لگائیں گا انہیں کہا جناب ہون بیٹھے ہو گھنٹے 2 بعد تو سن کھڑا ہونا ہے تو آڈی محفل مکنی ہے تو آڈی محفل مکن تو پہلے نہ ہوئے تے گل مک گئی جدو نے گل کی تھی تے او دے نال والے ساتھیاں واہ واہ کی تھی بھئی ساڑھے سردار دی کیا بات ہے 6 مہینے دے سفر تو تخت لے آئے گا تے جدو واہ واہ مکی نا تے انہیں حضرت سلمان وال تکیا تے آپ چہرہ ہی دوسری طرف کر کے بیٹھے نے انہیں کہا جناب ساڑھی خدمت پسند نہیں آئی آپ نے فرمایا اتنی دیر نال نہیں چاہیے اتنا لیٹ نہیں چاہیے اتنی دیر میں کھڑا ہوں ماتے بیٹھا پھر آئے اے جڑے دیو ہوندے نے نا آکر دے بڑی جلدی نے وہ بیمان کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب پھر منگا لو نبی نو پہ کہنے منگا لو پھر جڑے تو منگانا ہے اور آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیرے تو بھی تکڑے ہیں جڑے لے آن کے ہون او جدو بیٹھا جو فرمایا ہاں کوئی ہے جڑا اس تو بھی پہلے لے آئے ایک بندہ کھڑا ہویا ایک بابا کھڑا ہویا بڑا کمزور جا بابا ہے چہرے چو نور دیاں لانڈا نکل دیاں نے اور نام آصف بن برخیہ آکھن لگے حضور جے اجازت ہوئے تو میں لے آما نہ بولے تیرا مقدر جملہ سننا آکھن لگے میں لے آما آپ نے فرمایا گل لے آن تے نہیں مکنی گل مکنی ہے ٹائم تے لے تے وہ بھی آئے گا پر گل ٹائم تے دے اگو ولی سی آکھن لگا سرکار کلمہ تو آڈا پڑے ہوئے فیض تو آڈا ہوئے توجہ تو آڈی ہوئے نگاہ تو آڈی ہوئے مہربانی تو آڈی ہوئے پھر ٹائم کا دا آپ نے فرمایا نہیں ٹائم دسنا انہیں کہا جناب ٹائم پھر کتنا ہوئے گا اے تو آڈی آنکھ مبارک اے دے اتے 2 پلکاں نے اے پلکاں دا درمیانی فاصلہ ادھی انچ دا بھی نہیں ہوندا ادھے ناخن دا فاصلہ ہوندا ہے اے اوپر والی پلک ہے توجہ میرے وال اے نیچے والی پلک ہے اے اتنا فاصلہ ہے اور قرآن فرماندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک آخر لگا سونیا یہ توجہ
تہاڈی ہوے تے اے جڑی تہاڈی اوپر والی پلک ہے نا آکھدی میں نیچے والی پلک نہ ٹچ نہیں ہو دینی تخت پہلے لے آواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ واہ 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 لا جی کوئی جو بندی بھابی ہوئے میری اس گال نو جھٹلاوے انعام دیاں گا میں کوئی کسے مسلک دا بندہ میری گال دا جواب دے منہ منگا انعام دیاں گا لیکن گال ہوئے پکی تے بولنے سے بخیلی نہ کرنا ملتان تک میں نے توڑی آواز چاہیے یہ جملہ سننا او کہندہ میں لے آواں گا سفر کتنا ہے تھک گئے اور میں تیرے کو واقعی شروع نہیں کیتا میں تیرے صرف اپنا موقع پہ پیش کرنا 3 مہینے جان دا سفر ہے تھوڑا جا ڈلے کٹ کر دے میرا چاہنا رپیٹ ڈلے کٹ کر کے آواز ویسے کھول ذرا 6 مہینے دا سفر ہے 3 مہینے جان دا تے 3 آن دا تے ولی کھڑا ہو کے کی کہندا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک اے تہاڈی اوپر والی پلک نیچے والی نال ٹچ نہیں ہون دینی تھک گئے ہو تسی میرے خیال ہے توجہ رکھنا میری گل تے اے کو من گھڑت مذہب نہیں ہے اے کسے مولویاں دا بنایا عقیدہ نہیں ہے اسی جو حضور دیاں شانہ ماننے اللہ دے قرآن چو ثابت ہے سونے نبی دے فرمان بھی چو ثابت ہے اچھا ساڑھے تو واٹس ایپ کو ٹائم منگے نا دور دراز علاقے تو اسی آخر جناب پہلے لوکیشن سینڈ کرو پتہ لگے کتنے کلومیٹر ہے کتنے گھنٹے دا سفر ہے آج کل جدید ہو رہے نا آصف بن برخی کھڑا ہویا ہے انہیں اے نہیں آکے حضور ہود ہود تو پوچھ کے دسو تخت مشرق چ پہ آئے یا مغرب چ پہ آئے شمال چ پہ آئے یا جنوب چ پہ آئے اے سفر کتنا ہے اے لوکیشن کیڑے پاسے وے نہ بولے دکھ لگنا جملہ سنی انہیں اے نہیں آکے جناب دسو ایڈا تکڑا تخت ہے کہ میں کلہ کی وے چوک کے لے آماں کو بندے تے 4 نال بھیجو نا نہیں انہیں اے نہیں پوچھیا سمت دسو اے نہیں پوچھیا وزنی کتنا ہے اے نہیں پوچھیا کیڑے پاسے پہ آئے اے نہیں پوچھیا رستہ دسو کھڑا ہو کے نبی نال گلاں پیا کردا ہے تے کہندا قبل ان یرتد الیک طرفک پلک جھپکن تو پہلے لے آواں گا انہیں کھلوتے کھلوتے پوری روئے زمین تے نظر بھی پا لئیے انہیں ججمنٹ بھی کر لئیے بھی تخت مشرق تے مغرب نہیں یا شمال تے جنوب تے نہیں او ایتے کھلوتا کھلوتا پوری روئے زمین کو انہیں ویخ بھی لے آئے پوری روئے زمین تے انہیں نگاہ بھی پا لئیے تے ایتھوں گیا بھی نہیں اے تو غیب بھی نہیں ہویا اے تو ہلیا بھی نہیں تے اوتے پہنچ بھی گیا ہے تے تخت لے بھی آیا ہے گل بعد وچ مکی ہے قرآن فرماندا ہے فلما رآہ مستقرا عنده سلیمان نے ویکھیا یا اونے گل منہ چوں کڈی ہے تے ویکھیا تخت کول ہی پیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید یا رسول تھک گئے ہو چس نہیں ہے تھوڑی سبحان اللہ دے یہ بڑی گل ہے بھی مجمع جو کوئی بندے نے نعرہ لایا ویسے ماشاءاللہ لنگر چنگا پکیا ہویا ہے تے جو کوئی گھروں بھی مارا موٹا آسرا کر کے آئے ہو تو مظہر آپ بھی فرمایا کرو دا بلوانا میں نے بڑا آندا ہے تو میں اپنے ذوق نال پہ بولنا بھی چلو آئے ہیں تے چلو چونکہ جتے ہر سال آئی دا تے نمی گل کرنی پہی دی ہے بولو ذرا سبحان اللہ راک کسے مولوی دے صرف تے قرآن بندہ گیا بھی نہیں کھڑا بھی آتے جب قرآن نہ ہوئے منہ منگائی نام اٹھاؤ قرآن ترجمہ پڑھو ایتھوں گیا بھی نہیں 6 مہینے دا سفر بھی کر لے آئے ٹنوں وزنی طاقت چوک بھی لے آئے تالے بھی نہیں توڑے دیواراں بھی نہیں توڑیاں چھتاں بھی نہیں پھاڑیاں طاقت چوک بھی لے آئے لے آ کے سلیمان دے کول پیش بھی کر دیتا ہے فلما راہ مستقرا عنده قرآن فرماندا جدو ویکھیا تے طاقت کول ہی پہ آئے کہ حضرت سلمان فوراں فرماندے نے ھذا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہے جنہیں مینوں ایڈے تکڑے نوکر عطا فرمائے نے رکھ سے مولوی دے سر تے قرآن جو بندی وہابی ہے جڑا آکھے نبی نو پتہ نہیں انہوں کہا قرآن ہے کہے گا ہے انہوں کہا گل سچی ہے کہے گا ہے
انہوں نے کہا گل بھی سچی ہے بھی قرآن جے ہن پھر ساڈا تبصرہ بھی سن لینا کہنے لگا کی اور میں کہا اے تے سلمان علیہ السلام دے امت دا ایک ولی ہے جنوں ماڑا جیا زبور دا علم ملے آئے تے او جے کھڑا ہوئے تے پوری روح زمین تے نگاہ بھی پا لیندا ہے لمحے دے وچ وچ پوری کائنات تو تخت بھی لب لیندا ہے تے اوتھے پہنچ بھی جاندا ہے ایتھوں ہلیا نہیں تے اوتھوں ہو بھی آندا ہے تخت بھی چوک کے لے آندا ہے اے جے سلمان دے امتی دا علم ہے تے پھر سلمان علیہ السلام دا علم دا کیا کمال ہوئے گا تے جے سلمان علیہ السلام دا علم آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ جڑا سارے نبیاں دا امام ہے چاس نہیں آئی پھر جڑا سارے نبیاں دا امام ہے اس میرے نبی دے علم دا مقام کیا ہوئے گا اچھا آدم علیہ السلام کہندے نے لوگو لا الہ الا اللہ اللہ نو ایک منو منو اللہ دا نبی منو لوگ پوچھ دینے جس اللہ دی گل کرنے ہو وہ ویکھے آئے آدم علیہ السلام فرمان دینے نہیں ویکھے نہیں سنے آئے توجہ ہے نہیں ویکھے نہیں سنے آئے ہے وہ فرشتہ دستا ہے وہی آندھی ہے یقینی گل ہے پکی گل ہے وہ ہے پر ویکھیا نہیں انہیں اپنے آپ نو میرے تو چھپا کے رکھے آئے نوح علیہ السلام ہے اللہ نو ایک منو آپ کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لوگ کہندے نے جس اللہ دی گل کرنے ہو انہوں ویکھیا ہے فرماندے نے ویکھیا تے نہیں پر گل پکی ہے وہی آندھی ہے کتابوں سے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ ہے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لوگ پوچھتے ہیں سارے نبیوں حضور جس رب نو منن دی گل کر دیو جس رب نو منن دی سانو خبراں دے دیو اس رب نو تکیے سارے نبی کہندے نے تکیا نہیں وہ ہے فرشتہ آیا ہے پیغام لے کے آیا وہی ہے گل پکی ہے پر وہ کسے نو نظر نہیں آندا اونے اپنے آپ نو سب تو چھپایا ہے باقی ہر شے دا علم نبیوں نو دتا ہے مگر اپنی ذات دی زیارت نہیں کرائی تے جدوں واری آئی ودھا دے وہ کھوالے دی باہا دے تاج والے دی یاسین دے سینے والے دی نشرا دے سینے والے دی واللہ دیاں پیاریاں تے سونیاں زلفاں والے دی جدوں تیرے میرے نبی دی واری آئی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگو آکھو اللہ ایک ہے بولو 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 ذرا اللہ ایک ہے میں اللہ دا رسول ہاں تے لوگاں پوچھیا جس رب دی گل کر دیو انہوں ویکھیا ہے نہیں سمجھے میری گل جس رب نو منان دی گل کر دیو اس رب نو تکیا ہے تے میرے نبی نے نہیں فرمایا بھی اللہ نے میں ہر شے دا علم تے دتا ہے مگر اپنی ذات دی زیارت نہیں کرائی اپنی ذات نو چھپا کے رکھیا ہے نہیں حضور نے فرمایا ہاں جیڑے رب دی میں گل پیا کرنا نہ وہ میرے تو آپ چھپیا ہے نہ انہیں کائنات دی کوئی شے چھپائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وہ جو ہے جی حضور نے فرمایا نہ میرے تو آپ چھپے آئے تے نہ انہیں اپنے آپ نے چھپایا نہ کوئی شے چھپائی ہے اور میں کہا کملے جڑے رب نے یار تو کوئی شے چی چھپائی حتیٰ کہ اپنی ذات نہیں چھپائی انہیں ہور کیڑی شے چھپائی ہونی ہے تے ہن صحابہ پوچھیا سونیا جے رب نو ویکھیا تے پھر دسو نا ساڈا رب کیسا ہے تے حضور نے فرمایا جے سمجھاواں تانوں سمجھ نہیں آئے گا جے تانوں سناواں تانوں سمجھ نہیں آئے گا فرمایا مقدی مقامہ من رآنی فقد رأى الحق جنہیں مینوں ویکھیا ہے انج سمجھے انہیں میرے خدا نو ویکھیا ہے توجہ ہے جی گل پہ کرنا سمے تورات زبور انجیل لکھیاں لکھائیاں آئیاں میں کہا مولوی داسو حضور نو علم غیب ہے کہندہ علم غیب نہیں میں کہا غیب نو چھڑ کلے علم دی گل کر حضور نو علم ہے کہنے لگا ہے تو میں کہا کتنا کہندہ کتنے دا تا پتہ نہیں پر ہے میں کہا 10 چلو قرآن تو پوچھئے نبی نو کتنا علم ہے کہنے لگا پوچھو میں کہا الرحمن علم القرآن قرآن کہندہ رحمان ہوئے جنہیں قرآن سکھایا یار نو کہ قرآن آیا سینہ مصطفیٰ تے 114
सूरतां 3 सिपारे नबी पाक दे सीने विच आए ने। हुण पुछ जरा किसे मौलवी तो कि कुरान की कहंदा है, केड़ी शै दा इल्म है जेड़ा कुरान विच नहीं? आखण लग्या मशरक दा इल्म कुरान विच, मगरब दा इल्म कुरान विच, ज़बूर दा इल्म कुरान विच, इंजील दा इल्म कुरान विच, शुमाल दा इल्म कुरान विच, जनूब दा इल्म कुरान विच, ज़मीन दा इल्म कुरान विच, आसमानां दा इल्म कुरान विच, कायनात दी हर शै दा इल्म कुरान विच। ते कुरान फरमांदा है कुल्लु रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात दी कोई शै ऐसी नहीं जेड़ी अल्लाह ने कुरान विच ओदा जिक्र ना फरमाया होवे। मैं क्या गल सच्ची है? कहंदा सच्ची है। मैं क्या हुण ए दस ए इल्म गैब भी कुरान विच है या नहीं? नहीं समझे। गैब दा इल्म भी है, आखे वो भी है। ते मैं क्या गैब दा इल्म कुरान विच है ते कुरान सीना मुस्तफा विच है। वो जेड़े रब ने सारी कायनात दा इल्म गैब समेत कुरान विच रखिया है ते कुरान सीना मुस्तफा ते उतारे। हजे भी तू कहना नबी नू इल्म गैब नहीं। ओए कमले आ, रब के काबा दी इज्जत दी कसम, कायनात दी कोई शै ऐसी नहीं जेड़ी अल्लाह ने यार दियां निगाहां तो पुशीदा रखी होवे। हुण नमाज़ां ते जोर होवे ते कुरान ते जोर होवे ते रोज़ियां ते जोर होवे ते हज ते जोर होवे ते जनाब मस्जिदां बनाई आओ ते तबलीगां करी आओ ते बंदे ते चंदे अगवा करी आओ ते जनाब जदों बहु मिंबरां ते फिर आखो नबी साडे वर्गा है। नबी नूं तो दीवार दे पीछे दा पता नहीं। नबी ते माज़ अल्लाह साडे वर्गा बशर है। नबी दा मर्तबा ते गांव दे चौधरी जितना नहीं। फिर मिंबर ते रह ते आखे कि जनाब नबी दा कोई इख्तियार नहीं ते फिर आखे नबी नूं किसे शै दा पता ही कोई नहीं। जेड़ा इल्म माज़ अल्लाह हुजूर नूं है ऐसा इल्म ते जानवरां नूं भी है। असीं आखांगे ऐसा इल्म तैनूं मुबारक होवे। नमाज़ां पढ़, रोज़े रख, हज कर, ज़कातां दे, मस्जिदां ते मदरसे ते तबलीगां ते चंदे ते बंदे जो मर्जी कर, लेकिन जदों तक मेरे नबी दियां शानां नहीं मन्नेगा, नबी दा इल्म नहीं मन्नेगा, नबी दे इख्तियारात नहीं मन्नेगा, नबी दे कमालात नहीं मन्नेगा, रब काबा दी इज्जत दी कसम तेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नमाज़ां ओदियां कबूल ने जेड़ा नमाज़ां भी पढ़े ते जेदे सदके नमाज़ां मिलियां ने उस नबी दे इल्म नूं भी मन्ने। हुण मेरा दिल करदा जरा ज़ौक़ वाले पासे आइए। अगर ज़ौक़ होवे तो फिर मैं तर्जमा हुण सुल्तान बाहू दी ज़ुबान च ना सुना दें। नहीं चस नहीं आई। जरा बोलो जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह जी। आरफाना सुल्तान इन लफ्ज़ां दा तर्जमा अपनी जुबान के अंदर किन फरमांदा है। आप फरमांदे ने फरमाया तस्बीह पिरी अते दिल ना फिरिया ते की लेना तस्बीह पढ़ के इल्म पढ़िया अते अद बना सिखिया कहीं लेना इल्म नू पढ़ के चिल्ले कट्टे अते कुछ ना खटिया ते कहीं लेना चिल्लिया वाड़े के जाग बिना दुध जमे ते ना बाहू ते पावे लाल गोमे काड़े काड़े के कुछ बात ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे मोहब्बत ना बोलो तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अगर आले सुन्नत दा मसलक समझ आया है तो हुण मैं गल करना पिया कुरान और हदीस तो मैं साबित कर सकना कि कायनात दा कोई जर्रा ऐसा नहीं जिहदा इल्म अल्लाह ने मेरे नबी नूं अता ना फरमाया। जिन्हों इथों दा गल समझ आई हाथ चुक के नजर सुभान अल्लाह। नहीं जिन्हों नहीं समझ आई मुंह थले कर ले, मैं थोड़ा की कर लेना। जिन्हों समझ आई हाथ चुक के बोल दरा सुभान अल्लाह। हुण जड़ियां लाइटां लगियां ने
تے جڑا حاجی حنیف صاحب سے برادران بھائیاں نے مل کے ہر سال طرح اس سال بھی حضور دے میلاد دی محفل سجائی ہے. کیا سونا جاندا ہے یا نہیں؟ خدا دی قسم کائنات کوئی نبی دا ایسا غلام نہیں جنوں میرا نبی نہ جاندا ہوئے، او دے دل دا ارادہ نہ جاندا ہوئے، او دی نیت نہ جاندا ہوئے، او دے عمل نہ جاندا ہوئے. دیوبندیاں دا چوٹی دا مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس وچ لکھدا ہے، کہندا النبی اولا بالمؤمنین اولا بمن اقرب. کہندا رب کعبہ دی عزت دی قسم اتنی ساڈی جان ساڈے قریب نہیں جتنا مدینے دا تاجدار اپنے ہر غلام دے قریب ہے. اے نہ سانو ایتھے تے ماشاءاللہ لنگر پکایا ہے، ایتھے تے ساؤنڈ آیا ہے، ایتھے تے سٹیج بنایا ہے، ایتھے تے لیٹاں لائیاں نے غلاماں نے، ایتھے تے جناب قانون صدے ہے، ایتھے جناب بات سارے حضرات صدے تے جتنے بیٹھے ہیں آئے نے باقاعدہ اشتہار چھپے آئے. اور خدا دی قسم کوئی اپنے گھر چ بیٹھ کے میرے نبی دی یاد تڑپے ہجے انہیں کلمہ بھی نہ پڑھیا ہوئے، ہجے انہیں حضور دی غلامی بھی نہ اختیار کیتی ہوئے، صرف دل وچ نبی دی محبت ہوئے، وہ اپنے گھر کئی میل دور بیٹھا ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم میرا نبی مدینے چ بیٹھ کے او دا ذکر صحابت پیا کردا. ایتے تے لنگر پکے آئے، ایتے تے اشتہار چھپے آئے، ایتے تے میلاد منانا لے نبی دے غلام نے یا رسول اللہ آکھڑا لینے. دلیل میں حدیث پیش کرنا میرے آقا مکے چو آئے مدینے. توجہ ہے نہیں میرے بھائی؟ لاؤ بھائی میں ذوق والے پاسے آ گیا دلائل میں دے چھڑے نے ان جملے سننا. حضور آئے مکے چو مدینے، جدو مدینے وچ آئے نا تے ایک قبیلہ ہے مزنی دا نام ہے، مزنی بھی پڑھیا جاندہ ہے مزنی بھی پڑھیا جاندہ ہے. قبیلہ مزنی ہے، مدینے تو بڑا دور ہے، ہل پہ گئی حضور آئے نے تے مزنی قبیلے دے کچھ نوجوان مدینے وچ آئے سودا لین تے جدو انہاں تکیا نا کہ مدینے دی آج آب و ہوائی بدلی ہوئی ہے تے ایتھے تے جناب رونقاں ہی رونقاں نے. ہن اے او مدینہ نہیں رہا جنوں یسرب کہندے سن، جنوں بیماریاں دا گھر کہندے سن. ہن تے او مدینہ بن گیا جدی مٹی وچ بھی مدینے والے نے شفا رکھ چٹی ہے. ہن او مدینہ نہیں رہا. انہاں لوگاں پوچھیا مدینے دے لوگاں اے تانوں چاہ چڑھے ہوئے نے خیر اے تہاڈی ٹور ہی بدلی ہوئی ہے، اے تہاڈا ذوق ہی بدلیا ہویا ہے. ہن تسی او نہیں رہے، پہلے تے بڑے سخت دل سو، ہن تے ہر بندہ جی جی کر کے بولنا ہے. ہر بندے دی منہ دے وچوں جڑے لفظ نکلدے نے شاید تو زیادہ میٹھے نے. او دی وجہ کی ہے تے مدینے والے لوگاں حضور دے صحابہ آکھیا اے ساڈا کمال نہیں، اے آمنہ دے لال دا کمال ہے. اسی تے بچیاں نو زندہ درگو کرنا لے سا، اساں تے ظالم سا، اساں تے جناب والا فاسق و فاجر سا. اے مدینے دا تاجدار آیا ہے نا جڑا اے نے دسے آئے کہ باپ نو تکو مقبول حج دا ثواب ہے. ماں دے قدمہ چ بیٹھو تے جنت دے مزے لاؤ تے جنوں اللہ بیٹیاں دتیاں نے وہ زندہ درگو نہ کرے بلکہ بیٹیاں نو پالے. جنوں اللہ دو بیٹیاں دتیاں نے خوش ہوئے جی میں پتر دے جمن تے خوش ہویا ہے، انج دھی دے جمن تے خوش ہوئے تے فرمایا جدو بچی جوان ہو جائے او دا نکاح کرے. فرمایا قیامت والے دن جنت میں محمد دے نال انج کٹھا ہوے گا جی میں دو انگلیاں کٹیاں نے. اے دھی دے جمن تے منہ بنانا لیا جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اللہ نے اس نبی نو 4 بیٹیاں دا باپ بنایا. میرا نبی 4 بیٹیاں دا باپ ہے تے ہر بندے دی نسل پتراں چوں چل دی ہے تے میرا نبی ہوئے جدی نسل اللہ نے انہاں دی بیٹی سیدہ کائنات تک رکھی. اچھی آواز نہ بولو. انہاں آکھیا بڑی گل ہے بھائی سانو بھی لے چلو اس پاک نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. جدو گئے نا سرکار دی بارگاہ تے پہلی نظر جدو انہاں دی حضور دے چہرے تے پئی نا آئے تے دل دے بیٹھے. میں بڑا مختصر ہون کرن لگے ہیں. انہاں حضور دا کلمہ پڑھ لیا غلامی چاہ گئے تے پھر چائیں چائیں واپس آئے نا قبیلہ مزنیت پورا قبیلہ ہی کافر سا غیر مسلم سا مشرک سا. اے جڑے چند نوجوان گئے انہاں آ کے خفیہ طور تے تبلیغ شروع کی تھی. لوگاں نو دسیا اے جھوٹے بت خدا نہیں وحدہ لا شریک مولا او بے جنہیں ساری کائنات نو بنایا. اللہ خالق کل شیء هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم
الرحیم انہاں قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو دسیا بھئی جس نبی دا انتظار پہ ہوندا سی نا ہن آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جدا انتظار کر رہے سن او ٹائم آ گیا ہے مدینے دا تاجدار مدینے میں جلوہ گر ہو چکے ہے ہن اس قبیلے دا جڑا سردار ہے نا او دا ایک پتیجا نام ہے او دا عبداللہ پہلے سے عبدالعزا بعد ہے تو دا نام ہے عبداللہ تے نالی او دا لقب ذوالبجادین دو چادرہ والا یہ بڑا سونا نوجوان ہے چڑھ دی جوانی ہے تے پاکیزہ ہے جے جوانی وہ اپنے 11 بیلیاں سجنہ نو ملیا نا توجہ ہے نہیں میرے بات اپنے 11 بیلیاں سجنہ نو جدو ملیا نا کیا کھڑ لگا جدوں دے مدینے گئے ہو واپس آئے ہوتے ٹوریاں بدلیاں ہوئی یعنی وجہ کی ہے آکھن لگے عبداللہ تو ہے ساڑا یار پر ہیں تو سردار دا پتیجا باپ تیرا فوت ہو گیا ہے تیرا باپ پہلے سردار سی تیرا باپ فوت ہویا تے تیرے چاچے تیری ماں نال کر لیا نکاح تے چاچا بھی تیرا کافر ہے ماں تیری بھی کافر ہے تے تو بھی کافر ہے تے اساں تیرے نال گل کریے ڈر لگ جا کہ تے مار نہ چھڈن سانو تیرا چاچا انہاں کہا ڈرن دی لوڑ نہیں دسو نہ کی ہے انہاں کہا پھر سدی گل لے وے تیرا چاچا تے تیری ماں تے پورا قبیلہ تے تو جنہ دی عبادت کر دیو نا اے جھوٹے نے سچا او بے جدے بارے چ مدینے دے تاجدار نے خبراں دتیاں نے انہاں آکھیا کیڑا مدینے دا تاجدار انہاں کہا ودھا دا مکھے طاہا دا تاج یاسین دا سہرا علم نشرا دا سینہ واللیل دیاں زلفاں جدو تعریفاں کی دیاں نا حضور دیاں تے عبداللہ کہن لگیا یار تسی کلیاں ویکھ کے آئے ہو جدو تک میں نہ ویکھا میں مننا نہیں تے میں چاہنا میں کسے بہانے چاچے تو لینا چھٹی تے لے چلو مینوں مدینے تے میں جا کے تکاں بھی واقعی جنوں تک کے آئے ہو او ہے اس قابل کہ انہوں منیا جائے مختصر پیا کرنا کسے بہانے 2-4 دنہ بعد چاچے تو لئی چھٹی نوجوانہ نال ٹریا مدینے پہنچیا تے جدو آیا نا مسجد نبی دے بوئے تے سامنے صحابہ بیٹھے تے صحابہ دے جھرمے چچ بیٹھا ہے میرا نبی تینج پہ لگتا جی میں تاریاں وچ چاند چڑھیا ہو اچھی بات نا عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا عالم جدو آیا نا حضور نال مقابلہ کرن مدینے وچ تے یہودی آکھنے لگے تنخواہ ساڑھے تو لینا ہے اور مناظرہ کرنا کتاباں دا عالم سے جدو آیا حضور دے سامنے او دی پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی تے اوتھے ہی او دی اکھ رک گئی اوتھے ٹک ٹکی بن کے حضور نو پیا تکنا ہے تے انہاں آکھیا جناب او مقابلہ کرو انہاں کہا مقابلہ بعد دی گل ہے ایڈا سونا چہرہ کسی عام بندے دا نہیں ہو سکدا ایک کسی جھوٹے دا نہیں سچے دا چہرہ ہی ایڈا سونا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ آئے جنہاں دی پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی دل دے بیٹھے انہاں وچوں ایک عبداللہ بھی ہے چڑھ دی جوانی مسجد نبی دے دروازے تے کھلوتا ہے پہلی نظر جدو حضور دے چہرے تے پئی نا تے اوتھے ہی رک گیا آکھن لگا سونا تے میں میاں تے سونے میرے قبیلے دے بھی لوگ نے تے سونے میں ویکھے نے پر اج پتہ لگیا ہے جڑا ساڈا حسن ہے اے دے حسن دی خیرات بھی نہیں ذوق ہوئے تے ذرا ترجمہ نہ سنا دے قربان جمع جناب والا پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی ہے تے ویکھ کے کہندا رب یار بنایا اے سونا اے زمانے تو رب یاری بنایا اے سونا اے زمانے تو ہر بندہ نہ بولے جڑا نبی دے حسن نو من جائے وہ بندہ اپنی زبان نو حرکت دے آکھے رب یاری بنایا اے سونا اے زمانے تو رب یاری بنایا اے سونا اے زمانے تو سارا حسن لٹایا حسینینی دینانے تو قربان جمع پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی ہے دل دے بیٹھا ہے چاچے دا ڈر میں کلمہ چاچے دی اجازت تو بغیر پڑھ لیا میرا چاچا میرے تو نعمتاں لے لوے گا سہولتاں لے لوے گا اے جڑا کچھ میرے کولے سب چاچے دا دتا ہویا ہے 100 غلام دی خدمت وچ رہندے نے 100 کنیزاں دی خدمت وچ رہندیاں نے عالی شان محل دے اندر دی رہائش ہے وجہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ تو جو ہے جی
عالی شان محل چ رہائش ہے جے میں چاچے تو پوچھیاں بغیر کلمہ پڑھ لیا تے انہیں تے مینوں کٹ دینا ہے چپ کر کے 2 دن 4 دن مدینے رہا تے اونجی واپس آ گیا لیکن عشق مصطفیٰ دل وچ وسا لے جدو آیا نا گھر تے ہن حالت ہی بدلی ہوئی ہن ذوق ہی بدلیا ہویا کسی شے تے دل ہی نہیں لگنا ہر ویلے اکھاں دے سامنے حضور دا چہرہ گھومدا ہے اے بھی خوش نصیبی دی بات ہوندی ہے کہ جنوں سونے نال پیار ہوے تے ہر ویلے اودی یاد وچ رہے کئی بد نصیب ایسے نے جنہاں نو 24 گھنٹے ایک دفعہ بھی درود پڑھن دی توفیق نہیں ہوتی انہاں دیاں زباناں درود مصطفیٰ تو محروم رہندیاں کئی ایسے بد نصیب ہوندے نے جنہاں نو سجدیاں دی لذت نصیب نہیں ہوندی ہفتہ مہینہ ایک دفعہ بھی رب دی بارگاہ چکن دی توفیق نہیں ہوندی اے سمجھدے نے شاید ساڈا کمال ہے نہیں اور کملیار رب نے تینوں اس قابل ہی نہیں سمجھیا جو اپنی بارگاہ چکن دی انہیں توفیق عطا فرمائی تے کئی خوش نصیب ایسے نے ایک نظر پہ جائے تے پھر سارا کچھ حضور دے نام تو لٹا دیں دل ہی نہیں لگنا ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا اٹھدیاں بہندیاں سونے دی یاد تے پھر کلیاں بہ بہ کے تڑپے جدو دل تے پھر روے حضور دی یاد تے آکے کاش جے میرا چاچا بھی کلمہ پڑھ لوے تے میں بھی پھر کھول کے اعلان کرا کہ چاچا تو تے ہون کلمہ پڑھے ہے میں تے دل کدوں دا مدینے والے نو دے گئے زارو قطار روندا ہے دن با دن اتنیاں نعمتاں پھر بھی سکتا جاندا ہے کیونکہ عشق جدو لگ جائے یہ آگی ایسے ہی ہے جتنا بھی بندے کو نعمتاں ہون پر جدو تک یار دا دیدار نصیب نہ ہوئے نا انہوں دنیا دی کوئی شے چنگی لگ نہیں آدم چشتی کہندا ہے عاشق دا کم رونا دھونا تھوڑی جی آواز کھول کے رکھا یار عاشق دا کم رونا دھونا تے بنا رومن نہیں منے زوری دل روے یا رومن یکھیاں تے عشق چ رونے ضروری کوئی تے روندے دید دی خاطر تے کوئی روندے بچی حضوری آزم عشق چی رونا پیندا وہ بھاویں وصل ہوئے یا دوری تے سگل کریں دا دل نو داغ سینے دے صاف کریں دا تے موم کریں دا سل نو ایک یتھرو بخشش لئی کافی کیا پوچھ کسے کامل نو آزم یہ جے دولت لپنی جا مل کسے صاحب دل نو اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان بڑیاں بڑیاں نو مدینے والے دی یاد آ دیئے جد دل دے اندر مدینے والا بس جائے انہوں دنیا دی کوئی نعمت چنگی نہیں لگ دی اٹھا جناب والا عاشق صادق مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھا آل حضرت دی ذات اٹھا جناب والا خواجہ نور محمد دی ذات وہ بڑے بڑے ایسے نے جنہ دے دل وچ مدینہ وسے آئے پھر دنیا دی کوئی شے چنگی نہیں لگ دی رب کعبہ دی عزت دی قسم مجنوں دنیا دی عورت دے پیچھے لگے اور جناب والا لیلا تو علاوہ کوئی شے نظر نہیں آندی رانجے نو ہیر تو علاوہ کچھ نہیں نظر آندا وہ مدینے والے دے نوکر نو جدو دل وچ مدینے والے دی محبت وس جائے پھر مدینے والے تو علاوہ کائنات دی کوئی شے چنگی نہیں لگدی دن گزردا ہے حضور دی یاد دے اندر رات گزردی ہے حضور دی یاد دے اندر مہینہ گزریا سال گزریا انتظار وچ چاچا کلمہ پڑھ لائے آہستہ آہستہ قبیلات دا مسلمان ہو گیا اس تو ہور لوگ مسلمان ہو گئے بڑے لوگ کلمہ پڑھیا لیکن چاچے دے نصیبہ وچ نہیں جناب والا آخر سال نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 یا 6 سال گزرے انتظار کیتا ہے چاچا کدرے کلمہ پڑھ لے جدو صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے سوکھ کے کانٹا بن گیا ہے عشق جدو عروج تے آیا عبداللہ ایک
دن چاچے نو سامنے ہو کے کہنے لگیا پوچھ دے ہو کیوں کمزور پہ آؤنا تو سب بڑے بڑے حکیمہ تو علاج کرایا ہے بڑے بڑے طبیبہ نو میں نو بخایا ہے لیکن میری بیماری کسی نو سمجھ نہیں آئی آج میں آپ دسنا میں جو بیمارا آکن لگے میں نو جگر دی بیماری نہیں میں نو گردیاں پھیپڑیاں دی بیماری نہیں میں نو کوئی بخار نہیں چڑھیا او میں نو عشق دی بیماری لگی ہے اے دا علاج جدو تک اوے مشوق دا دیدار نہ ہوئے حبیب دا دیدار نہ ہوئے او دو تک محب نو چین نہیں آؤں او میرا جے جناب والا علاج چاندے ہو تے میں نو میرا یار ملا دے انہیں کہا کی مطلب اگر لگا چاچا اتے قبیلے نے کلمہ پڑھ لے مدینے دے تاجدار دا تیرے نصیبہ جو کلمہ نہیں لکھیا میں کی کر سکنا آج علل اعلان پہ آخنا اے سن لے میں کل بھی تیرے خدا نو نہیں سی مندہ میں آج بھی تیرے خدا نو نہیں مندہ وہ میرا خدا یوبے جڑا مدینے والے تاجدار دا خدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حجت کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو ہے جی آپ کو دے واقعہ پورا کریے یا بس کریے ہاتھ چوکے بولو پھر ذرا سبحان اللہ چاچے آکھیا کلمہ پڑھن تو پہلے سوچ لیں اے جڑا کچھ تیرے کل ہے نا میرا دیتا ہی 100 غلام تے 100 باندیاں تے محل 40 شان رہائش تے آلہ کھانے اے سارے دینے پینے نے سب چھڑنے پینے نے تے عبداللہ کہنے لگا چاچا ایک کڑی گال لے اس یار دے نا تو جے تو جان بھی منگے تے میں وہ بھی دینے تے یار تو کہنا مال چھڑ دیا تو کہنا غلام چھڑ دیا تو کہنا باندیاں چھڑ دیا اے جملے سننا ذرا آکھنے لگا جو مرضی کر انہیں کہا پھر جڑے کپڑے پائے نہیں بھی لانے پینے یہ بھی میرے نہیں آسرا نہیں کیتا اوتھے ہی کپڑے اتار کے سٹے تے دیوار دی اوٹ تے بہ کے ماں نو کہندا ماں جے میں تیرا ہی پتر ہاں تے میں نو کوئی کپڑے تے دینا تے ماں نے آکھیا پترا میرے کول جڑا کچھ ہے بھی تیرے ایسے چاچے دا سدلے باپ دا ہاں میرے کول میرے پچھلے نان تیرے نان کے اندی ایک چادر جہیز دی پئی ہے اندر گئی صندوق چکڑی چادر 2 ٹکڑے کیتے اتوں سٹے آکھن لگے پترا ہے بان لے ایک چادر دا ٹکڑا انہیں اتنے لپیٹے ہے ایک چادر دے ٹکڑے نال انہیں جناب والا اپنا سطر ڈھانپے ہے تے کھڑا ہو کے ماں دے قدم چم کے آکھن لگا اماں 32 تارا بخش چڑی زندگی رہی تے آ جاواں گا ورنہ جے مینوں ملنا ہوئے تے ہور کدھر نہیں لبنا میں تینوں جدوں بھی لبیا محمد عربی دے قدماں وچ لبا توجہ ہے جی ٹوریا رات دا ٹائم ہے توجہ میرے بھائی ہن ایتھے جملے میں کہنے نے سبحان اللہ ذرا اونچی کرے آجے ٹوریا مدینے وال اللہ سب نو لے جائے بڑے بڑے عاشق مدینے گئے نے بڑے بڑے عاشق مدینے گئے نے سب دا جانا وکھرا ہے پر ایک عاشق ایسا بھی گیا ہے جدو تک مدینے جان دا ذکر ہوئے گا اس عاشق دا نام متاخرین سب تو پہلے سر فہرست ہوئے گا تو کیڑا عاشق ہے وہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ ایٹا حضور دا عاشق سچا نات لکھی اتنی محبت لکھی لکھ کے کہندہ سونیا میں تینو دل کردہ ہے اوتھے آ سناواں کروں ٹورے مکے پہنچے تے جدو چلے نا مدینے والے پاسے مدینے دے قریب پہنچے تے مدینے دے جڑا امیر مکہ سینا سردار سینا مدینے دا جڑا اس وقت گورنر سینا حضور دے خواب چاہ گئے فرمایا اے جامی مدینے آ رہے ہیں انہوں آن نہ دے آجے اے باری انہیں کافلہ روک لیا کافلہ روک کے آکھن لگا تو آنے تو جامی کون ہے فرمایا میں انہیں کہا سارے تے جا سکتے ہیں پر تو مدینے نہیں جا سکتا انہیں کہا وجہ بعد چھے ہون نہیں جا سکتا پھر گئے پھر بیس بدلیا ٹرانک کے صندوق چھ پہ کے آ رہے نے اٹھتے لدے نے حضور پھر صاحب چاہے فرمایا او ہون صندوق دے میں چاہ رہے ہیں انہوں آن نہ دیں وہ پھر صندوق جو اتروا کے کڑ کے کہنے لگا تو نہیں آ سکتا تیجی مرتبہ پھر کوشش کی تھی ایک چرواہا بکریاں چراندہ ہے اے جناب ہون بکریاں دے ریوڑے اے کوڑا کوڑا ہو کے بکریاں دے چھپتا جدو مدینے دے قریب آیا حضور پھر امیر مکہ دے خواب چاہے فرمایا او ہون بکریاں دے ریوڑے چھپے آندہ ہے کہ وہ دی یہ نشانی ہے اے دوڑیا مدینے تو باری روک کے آکھن لگا تو ہمیں بات نہیں ہونا پکڑ کے قید کر دیتا تے خواب چ رات نو امیر مکہ دے خواب چ حضور آئے فرمایا جامی دا قصور نہیں او کوئی مجرم نہیں جو تو انہوں قید کیتا ہے انہوں چھٹ دے
اور میرے عشق سے اتنا آگے بڑھیا ہے اگر وہ مدینے آیا میرے روزے تے پہنچیا کہ وہ دی محبت اتکا دے کہ میں اللہ دا حبیب باہر نکل کے دا استقبال کرا توجہ ہے اے ہندے نے عاشق توجہ ہے انج دا عشق پیدا کرے تو پھر مزہ آئے گا نا ہن رات دا ٹائم ہے اگے تے دوستاں نال گیا سی نا مدینے ہن رستہ بھی نہیں جاندا مدینے دا ہیں تے اعظم کہندا ہے رو کے کہندا رات ہنیری اتے راہ نہ جانا رات ہنیری اتے راہ نہ جانا ہتھوں دور سجن دا تیرا قدم قدم تے خار ہزاراں تے دکھاں درداں پا لیا پھیرا نا غم خار نہ ساتھی کوئی اج کون ونڈے دکھی میرا آزم یاکھی یار میرے نو انہیں آپ ہی پا جا پھیرا روندہ ہے نالے مدینے والے پاسے ٹر جائے مدینے والے بارگاہ دے اندر جان دی جناب والے ارادے نال ٹر جائے اور جملے سننا میرے نبی نے عشاء دی نماز پڑھائی حضور نے نماز پڑھا کے فرمایا بلال جی آقا فرمایا رات دا کوئی پہر ہوے گا ساڈا ایک غلام ساڈی محبت وچ کلمہ پڑھ کے اپنے خاندان نو چھوڑ کے او تو ٹر پیا ہے مدینے بنا رہا ہے خیال رکھی اج مدینے وچ آوے تے جدوں آوے او دا استقبال میں محمد عربی آپ ہی کران گا توجہ ہے نہیں حجی انہیں کلمہ اتھے پڑھے ٹریا محبت مصطفیٰ مدینے والے نو پتہ رکھے تے جڑا ایک کلمہ ایک دفعہ پڑھے تے گھروں ٹرے جے انہیں نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا قرآن نہیں جاندا جے نبی انہوں جاندا ہے تے جڑے اتنا کچھ حضور دے میلاد دی محفل وچ خرچ پہ کر دے حضور انہوں نہیں جان دے توجہ ہے نہیں حضرت بلال فرمان دینے تحجد دا ٹائم ہویا حضور بار ہے فرمایا حجے نہیں آیا توجہ نہیں کی حجے نہیں آیا حضور حجے تے نہیں آیا ادھروں جناب والا زارو قطار روندہ ہے نارے مدینے والے پاسے ٹردہ ہے پیا عرض کردہ مالکہ میں نو نہیں پتا مدینہ کیڑے پاسے پر میرا سفر بھی سجا ہے میرا ارادہ بھی سجا ہے میری نیت بھی سجی ہے رب کائنات نے کرم فرمایا رستہ بھی سیدھا ہو گیا ادھروں جناب والا صبح دی اذان دا ٹائم ہویا ہے میرا نبی پھر فرمایا بلال حجے نہیں آیا حضور حجے بھی نہیں آیا اور سننا جملہ مدینے دے تاجدار نے فجر دی نماز پڑھائی ہے حضور نے فرمایا صحابہ جانا نہیں چلو مدینے دے باہر میرا غلام پہ آیا آندا ہے میرا نبی اپنے غلام دے استقبال واسطے خود صحابہ نو لے کے باہر آیا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم جدو جناب بولے تو سورج نکلے آئے او تو رب نے کرم فرمایا او نوجوان جدا نام عبدالعزہ ہے ہن جناب بولا سامنے آ رہے آئے ٹینگ ڈگدا ہویا جناب بولا لاغر تے کمزور ہے نحیف ہے بڑا جناب والا ڈگدا ٹانڈا تھکیا اٹھیا جدو سامنے آیا پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئیے دوڑیا میرے پاک نبی دے قدمہ چ ڈگے آئے حضور نے فرمایا آج تیری جگہ پاک نبی دے قدم نہیں بلکہ اللہ دے حبیب دا سینہ ہے اچھی بات توجہ ہے جی سونے فرمایا بلال جی آقا فرمایا انہیں ہن ساڑا کلمہ پڑھ لے جتنے صحابہ اور آئے نے لوگ آئے کلمہ پڑھ حضور فرمان دے سنو لے جاؤ انہوں مہمان بناؤ تے سونے فرمایا تیرا نام عبدالعزہ نہیں آئی تو بعد عبداللہ ہے تے نال ہی فرمایا ذوالبجادین یعنی دو چادراں والا اے لقب حضرت عبداللہ نو ذوالبجادین دا ملے ہے حضور دی بارگاہ چو حضور نے فرمایا بلال آج تو بعد اے دی رہائش اصحاب صفہ دے چبوترے تیرے تے فرمایا آج تو بعد اے دا کھانا کسے دے گھروں نہیں آئے گا اے دا کھانا پکاؤن والی حضرت عائشہ ہوئے گی لیاؤن والا اللہ دا حبیب آپ ہوئے گا اے صحابی دا کھانا اے اعزاز ہے حضرت عبداللہ دا حضور دیش کی وجہ تو اے دا کھانا حضور دا کروان دا ہے اے دے کپڑے دھول کے حضور دا کروان دے نے اے دا بسترہ حضور دا کروان آیا ہے اے دے کھانے دا خیال خود میرا مصطفیٰ آپ رکھ دا ہے سرکار نے فرمایا عبداللہ کوئی یہ نہ کہ تیرے چاچے نو جا کے بھی سرداران دا پتر ہے تے بھوکا پیا مردہ ہے فرمایا کائنات دی ہر سے ٹھکرا کے میرے تک آئے ہیں فرمایا جا جنت دیا ہورا تیرے پیرہ تلے پر نہ بچھان تے پھیرا اچھی بات نہ
ہوں جڑا اگلا جملہ ہے نا لطف آئے گا تے جنوں ایڈا پروٹوکول آمنا دا لال دے ایتے تے کوئی کونسلر کسی نو پروٹوکول دے میں تو تے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جنوں کائنات دا شہنشاہ پروٹوکول دینا لائے اس نوجوان دی بھی تے وکھرے نکھرے ہوں گے وہ بڑا فخر نہ رہندا ہے یہ صحابہ صفہ دے چبوترے تے جڑے صحابہ رہندے سن نا قرآن سکدے سن کو 50 سال دی عمر کو 60 سال دی عمر کو 20 سال 30 سال تے اے نوجوان بھی حضور نے فرمایا میں سارے نو سبق آپ دینا تے یاد ایک دوجے نو کرا دے تے فرمایا عبداللہ چونکہ میرے واسطے آیا ہے سب کچھ نے میرے واسطے چھڑے آئے فرمایا انہوں سبق بھی میں آپ ہی دینا ہے تیروں یاد بھی میں آپ ہی کرانا ہے اچھی بات سبق بھی حضور دینا تے یاد بھی حضور ہی کرانا وقت گزردا گیا حضرت عبداللہ ذوالفجار مہمان مصطفیٰ بنے ہوئے نے عشق مصطفیٰ دیاں جناب والا نہرائیں اندر تھاٹا پہیاں مار دیاں نے دن گزردا ہے حضور دی زیارت کر دیاں رات گزردی ہے حضور دی زیارت کر دیاں صبح میرا نبی آندا ہے تے پہلی نظر عبداللہ دی حضور دے چہرے تے پیندی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے حضور قرآن بھی آپ پڑھاندے نے نالے میرا نبی یاد بھی آپ ہی کراندا ہے او دے لاڈ تے ناس تے نخرے میرا نبی برداشت کردا ہے نوجوانے چڑھ دی جوانی ہے ایک حضرت عبداللہ قرآن پہ پڑھ دینے حضور اپنے کھاتے اندر جلوہ کرنے حضرت عمر آئے آپ قرآن پڑھن لگے حضرت عمر جناب والا تھوڑے جلال والے نے عبداللہ اچھی اچھی آواز نال پیا پڑھدا ہے سبق یاد پیا کردا ہے جب اچھی آواز ہوئی حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ آواز نیوی کریا کر اے اللہ دے حبیب دا دربار ہے ایتے اچھی آواز نال نہیں بولنا جب انہوں نے اتنی گل کی تھی حضرت عبداللہ رون لگ پے چونکہ لاڈلے سننا کدے زندگی اندر کسے جھڑکیا کوئی نہیں کدے زندگی دے اندر کسے نے ماریا کوئی نہیں محبت کے پیار نال پلے ہوئے نے جدو جھڑک پئی حضرت عمر کو رون لگ پے رون دی آواز میرے مصطفیٰ کریم دے کرنا چ گئی میرے نبی نے پیرا جُتی نہیں پائی حضور دوڑ دیو باہر آئے دیکھے عبداللہ پیا روندا ہے فرمایا عبداللہ تینوں کنے رلایا ہے عرض کیتی کملی والیا مینوں عمر نے جھڑک دتی ہے میرا نبی فرماندا ہے عمر کیوں جھڑکی آئی عرض کیتی حضور اے تہاڈا دربار ہے ایتھے تے فرشتے پر نہیں مار سکدے ایتھے کوئی اونچی آواز نہیں بولدا اے اونچا اونچا پیا پڑھدا سی ایتھے پڑھن نال دوجے ڈسٹرب ہوندے سن میں کہہ رہا ہولی پڑھیا کر ایتھے دل تے گل اثر کر گئی ہے اے رون لگ پیا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر سن لے تیرے سمیت ہر بندہ کان کھول کے سن لے اج تو بعد عبداللہ ہولی پڑھے یا اونچا پڑھے کوئی اینو نہیں ڈانٹے گا کوئی اینو کچھ نہیں کہے گا اے سرداراں دا پتر ہے سب کچھ چھوڑ کے مدینے دے تاجدار واسطے آیا ہے اے دا اونچا پڑھنا بھی قبول ہے اے دا ہولی پڑھنا بھی قبول ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے جی تھک گئے ہو گھنٹے دو ہو گئے نے پر سبحان اللہ توڑی ہولی ہے بس نیڑے ہی لگن آلے بس میں پھر بھی اختتام والے پاس ہیں بولو ذرا اچھی بات نہ سبحان اللہ یہ وکری گل ہے جو نیٹ تے بہو تے 2 بجے تک توڑی جو تک ٹک ٹاک دی بیٹری نہیں مکنی ہو تک موبائل دی جان نہیں چھڑی شادی بیاہ ہوتے برات جنہ مرضی لیٹ ہو جاؤ کوئی ٹینشن کوئی نہیں میرے حضور دے میلاد دی محفل اس کو آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو جاؤ تے پھر جناب والا کہیں نہیں جناب ایڈا لیٹ کملیا ایہی تے لمحے نے جڑے حضور دی یاد وچ گزرے نے تے قیامت والے دن تلن گے تیرے نام مالک ہیں اونچی آواز نہ حضور نے فرمایا چلو بھی غزوہ تبوک تے جانا ہے اے جملے سننا ذرا اعلان جنگ ہویا تے حضرت عبداللہ کہنے نے حضور میں بھی نال ہی جانا فرمایا تم ہی نال چل حضرت عبداللہ کہنے لگے سونے میری ایک خواہش ہے میرے واسطے دعا منگو نا سونے فرمایا کیڑی دعا ہے آکھن لگے یا رسول اللہ میرے دل دی خواہش ہے میں تواڈے نال جاواں تے جنگ وچ پہنچاں تے کافراں دا لگے تیر تے میں اوتھے مینوں وجے میرے سینے وچ تے میں تڑپاں قدم تواڈے ہون سر میرا ہوے تے تڑپدیاں تواڈے قدماں وچ جان دے توڑے قدمہ چ مرن دا چاہ بڑا ہے نبی پاک مسکرا فرمایا پورے آمین آ گیا حضور نے فرمایا ککر دا درخت کھڑا ہے نا سامنے نے کہا جی آقا فرمایا اے کوئی چک لے اوزار تے ککر دے درخت دی تھوڑی جی کھال چھال جنو کہندے نے اے چھلڑ جڑا کہندے نے اے تھوڑا جا لا کے لے کے نا چھوڑا جا
گیا تے او ککر دے ایک چھوڑا ایڈا لمبا سارا تھوڑا نال چھل کے لے کے آگیا سرکار نے فرمایا اُرے جدو اگیا ہے تو حضور نے فرمایا آدھرا کپڑا ہوتے کرے نا انہیں کپڑا ہوتے کیتا تے حضور نے انج او جڑی ککر دی چھال سی نا چھال تے او ٹکڑا یا جو بھی انہوں آخ دے انج لپیٹ کے نا تے سرکار نے انہوں اتے کپڑے نال بند دیتا تے حضور نے فرمایا یا اللہ عبداللہ آیا ہے میرے واسطے تے جے اے دشمن دے ہتھوں گیا مار شہید تے ہو جانا ہے پارے دے چاچے آکھنا ہے ویکھے ہے نا ادھر گیا ہے تے مر گیا ہے نا جے آئی تھے رہندہ تے زندہ تے رہندہ نا اور نبی دے لڑ لگ گیا تے جوانی چٹور گیا ہے حضور نے جدو اتنی دعا منگی نا تے عبداللہ دی آنکھاں چوان سوا گیا یا رسول اللہ میں تبوک چو واپس نہیں آنا چاہتا حضور نے فرمایا چل یہ تیرا چاہ انجی ہے نا تے پھر انج کرنے تینو موت آنی ہے تبوک تینو موت آئے گی تبوک قدم میرے ہونگے سر تیرا ہوئے گا اوتے اسرائیل آئے گا لیکن میں تینو دشمن دیا تو نہیں مرن دینا مرنا تو محمد عربی دے قدمہ بیچے تے قیامت آلے دن اللہ تینو شہیدان دی صافت کھڑا کرے گا لوگ کہتے ہیں حضور کو کل کا پتہ نہیں ہے حضور کو اختیارات نہیں ہے میں کہ کملیا اے اختیار نہیں تھی اور کڑا اختیار ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہ حضور چاند پہ فرشتہ اسے ویلے آوے جو میرا نبی چاہے ترہ دن آیا نہیں بوئے تھے حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹ آندہ ہے حضور دے آخری ایام مبارک ظاہری زندگی دے تے اندرو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے کون آکر لگا میں رابیاں حضور نو ملن آیا فرمایا ٹر جا حضور علیل نے اگلے دن پھر آیا پھر واپس گیا تریجے دن پھر آیا کہ حضرت سیدہ نے فرمایا تنو پتہ نہیں بابا جانی دی طبیعت خراب ہے کہ اگو میرا نبی پہ فرماندہ ہے زہرا اے تنو پتہ نہیں ترے دنہ تو تیرے بوئے تے ہونا لگا کون ہے اے اسرائیل ہے تیرے پردے دا عدب یا موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ یاد ہے وہ جی وجہ تو اندر آن دے انہوں اجازت نہیں تو اے او دربار مصطفیٰ ہے جے دے وجہ فرشتہ بھی نبی دی اجازت بغیر نہیں آ سکتا اچھی بات نا میں سیدہ کائنات دا نام لے آئے تے کئی سر چک گئے تے خدا دی قسم جڑا سیدہ دے نام تے سر چکاوے اللہ انہوں کدے کسی دے سامنے چکر نہیں دے اساں تے صحابہ دے بھی نوکر تے آلے بیت تے جو نام تے میرا دل کر دے میں پھر ذرا حاضری نہ لوا دیں نیادی صاحب دی زبان نیادی صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا بھائی مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پانچ تن کا گدا اس نے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کلی خاتمہ کرتا و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء اس گھرانے جڑا سیدہ دا نوکر آ چکے خضرہ اچھا اچھا آ چکے ماشاءاللہ تے میں کلہ تے نوکر نہیں نا تو ہڑی بات ہونی چاہی دی ہے نا یا اللہ جڑا ہے تے بڑے حضور دے روزے تے جا کے آکے اس گھرانے کھولو کھولو ذرا زبانہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مولا علی دی ہور کی شان پچھنا ہے جے او چاہوے تے کنڈے نو کلی کردہ مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردہ مولا علی جس دا بھلا چامن اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردہ وہ منکر سڑ دے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی
نعرہ نعرہ حیدری اینج نہیں حیدر دے نوکر بن کے آکھو نا نعرہ حیدری حیدر 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 اس حیدر گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا حضور نے فرمایا تینوں جناب والا کسے دشمن دا تیر نہیں لگے گا لیکن موت تینوں اوتھے ہی آنی ہے کون ٹریا ہن توجہ رکھنا صحابہ حضور دے نال نال ہر صحابی کو پتہ ہے عبداللہ جا تے رہا ہے پر انہیں واپس نہیں اے جا رہا ہے ساڑھے نال لیکن واپس نہیں آئے گا کیوں حضور نے فرمایا تینوں موت غزوہ تبوک کے چھیا انہیں بھی فخر نال ایک دوجہ نے ملتا بھائی لڑیا بولیا بخشیا جائے میں جاتے رہا تو اڑنال واپس نہیں آئے اے ہندہ ایمان حضور دے فرمان تے جا رہا میں واپس نہیں آنا تو اڑنال تو بڑا ہی خوش ہو کہنا پہلا بندہ ہے جنہوں چاہ چڑھے ہے مرن دا توجہ ہے توجہ نہیں کی تھی میری کہا عبداللہ تم ایڈا بڑے چانال جا رہے ہیں تے تنہوں پتہ ہے بے مرنا انہوں نے کہا مردے تے سارے ہی نہیں پر اس تو وڈی کڑی خوش نصیبی ہے جو حضور دے قدم ہون عبداللہ دا سارو بے تے اسرائیل علیہ السلام دی تشریف آوری ہو موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی لئی دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اجے ادھے رستے پہنچے تھے عبداللہ میں بخار شروع ہو گیا تے جی میں بخار چڑھیا نا تو لوگ آکھن لگے عبداللہ تنہوں بخار چڑھ گیا فرمائے دے ٹینشن علی کیڑی گال لے اے تے آمد ہے نا وہ اسرائیل علیہ السلام دی آمد تو پہلے بخار چڑھیا تے حضور دا فرمان پورا نہیں ہونا اور غزوہ تبوک پہنچے بخار عروج تے جدو بخار فل عروج تے آیا تے صحابہ عرض کی دی کملی والے عبداللہ نو بڑا بخار ہے تے سرکار تشریف لے چلو فرمایا نہیں اجے نہیں جدو اساں جاماں گے تے اسرائیل آوے گا اس تو پہلے تے نہیں آ سکتا اسا جاماں گے ایک دن گزرے دو ترے دن گزرے عبداللہ کہندہ سونیا پیغام پہنچ یا رسول اللہ میں تے قدوں دا بخار چڑھا کے بیٹھا تسی اجے بھی نہیں آئے تے پھر حضور تشریف لے آئے پر میں عبداللہ ہون دس یا رسول اللہ میرے دل دی خواہش پوری کرو اپنی گودت میرا سر رکھ لو تو آڈے قدم ہون تے اسرائیل دی آمد ہوئے کیسا عاشق ہے یار کیسا عاشق ہے ایمان نال دسنا قدم حضور دے گود سرکار دی عبداللہ دا سارے نگاہ بدو ہاتھ وقت جمعیاں ہوئیاں نے تے دلی دلے چکیں نے اسرائیل ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جامے نا ذرا حضور دی گود سرکار دا چہرہ بیکھن دا مزہ ہی اپنا ہے یہ بھی ایک منظر ہے تے تھوڑا جا اور میں پیچھے چلا جانا ایک کو بھی منظر ہے حضرت علی نے نماز کوئی نہیں پڑھی اثر دی توجہ ہے حضرت علی نے اثر دی نماز نہیں پڑھی حضور پڑھ لئیے تے سرکار نے فرمایا علی میرا سون دا دل کرنا ہے جڑا نبی دا دل نہیں سون دا وہ کہندا میں میرا سون نو دل کرنا ہے یا رسول اللہ کو فرمایا ذرا گود بھی شامے نا علی نے گود کی تھی حضور نے سر رکھے ہے اکھاں بند نے علی دا امتحان شروع ہے عقل کہن دیئے اثر دی نماز جا رہی ہے کہ اے او نماز ہے جڑا قرآن فرماندہ حافظو علی الصلوات اس نماز دی حفاظت کرو درمیانی نماز ہے عشق کہندہ ہے نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کا وعدہ توجہ ہے جی ملتانی سمجھ دے ہو نامی سمجھو حامد سمجھ دینا توجہ ہے جی سناواں ذرا عقل تے عشق دا آپ سے جوڑ پہ عقل کہندی ہے حضور نو جگا عشق کہندہ خبردار بے ادب نہ بنی ایتھے تے معراج دی رات جبریل دی ضرورت نہیں جو حضور نو جگاوے تے شاعر نے قلم جو کہ کہندہ کاف قاضی یا کھول کتاب دسا
اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے کاف قاضی آکھول کتاب دساؤ اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے ایک بیتوں ہیں ڈوہیں فرض عظیم میڈی سوچ تو پانی تار آ گئے اڈو پاک موزن اذان ڈیتی گھنڈ کھول یڈو سرکار آ گئے دل چسپ نماز قضا پڑھ سوں پہلے ادب کروں سرکارا عشق کہندہ ہے سکون کا تے جدو ہو گئی نا اثر دی نماز بھی قضا تے علی دی اکھ چوایا آنسو تے حضور دے چہرے تے آیا تے حضور دی اکھ کھلی فرمایا علی کیوں پیار ہونا ہے حضور میری اثر دی نماز چلی گئی ہے سونے فرمایا علی ایک قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے نہیں سمجھا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے مولا علی کہندے نے حضور میں تے قضا ہی پڑھ لوں گا پر منافق آنکھنا ہے جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے سرکار نے پھر اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میرا علی تیری تے تیرے نبی دی اطاعت چاہے وجہ دعائے مصطفیٰ انگلی اٹھی ہے حضور دی سورج واپس اثر دے مقام تے آیا علی نماز شروع کی تھی کسے سورج نو پوچھیا ایک قدم ڈو بنائی کہنے لگا پہلے تے او دی مرضی نہ لانا تے او دی مرضی نہ جانا آج آیا نبی دی مرضی نہ لا جانا علی دی مرضی نہ لے اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ اسیاں علی آلے اللہ دی قسم اسی علی آلے کئی بندے میں نے کہندے نے وہ بھی بڑا ذکر علی کر دے ہیں حامد بھائی اشارہ کیتا میں ذرا تھوڑا ٹچ دے لواں وہ بھی ذکر علی بڑا کر دے ہیں تسی بھی بڑا کرنے ہو سچا کون ہے میں کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے دس سٹے سی سچا کون ہے یا رسول اللہ کون سچا ہے فرمایا قرآن تے علی آپس سے بڑے گہرے دوست نے جدر قرآن ہوئے گا ادھر علی ہوئے گا جدر علی ہوئے گا ادھر قرآن ہوئے گا جدر علی ہے قرآن نہیں وہ بھی جھوٹے جدر قرآن ہے علی نہیں وہ بھی جھوٹے لے میرا چیلنج ہے سارے مجمع نو لے دنیا پھر کے دیکھ لے ایک پاس سے قرآن بڑا پڑھیا جاتا ہے بڑا قرآن پڑھن گے لیکن انہوں نے سامنے نعرہ حیدری لاؤ متھے وٹ پہ جائے گا وہ قرآن نو ماندے نے علی دا نام برداشت نہیں ہوندا تے دوے پاسے آ جاؤ جناب علی علی بڑا ہوندا ہے لیکن انہاں دے سینے وچ قرآن نہیں کیونکہ جنہاں دے سینے وچ علی دے امامہ دی محبت نہیں او تے قرآن نہیں آ سکدا ادھر علی ہے قرآن نہیں ادھر قرآن علی نہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم صرف تینو یا رسول اللہ کہن والے ملن گے قرآن بھی ساڈے والوں ملے گا تے علی دا پیار بھی سنیاں والوں ملے گا اچھی بات نہ میرا چنا آواز کرو میں زور لانا تو آواز کٹا تھوڑا جا محبت نہ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ لہری چاہلے نے میرا 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر پاک پچھے میرے علی نماز پڑھی ہے امام حسن نماز پڑھی ہے امام حسین نماز پڑھی ہے 10 سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عمر پاک پچھے میرے علی نماز پڑھی حضرت امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی 12 سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عثمان غنی پچھے میرے نبی نماز پڑھی حضرت امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی 25 سالہ نمازہ خلفائے ثلاثہ پچھے میرے نبی دے ویر سنیاں دے پیر مولا علی نے پڑھیاں حسنین کرینین پڑھیاں قیامت تک کو مر دے سکتا ہے پر میرے علی یا امام حسن یا امام حسین اینا تنہ بچوں کسے دی ایک نماز نہیں بخا سکتا جیڑی اینا حضرت ابو بکر عمر عثمان پیچھے پڑھی ہوئے تے واپس آکے آکھیا ہوئے شادی نہیں ہوندی اسا تے پھیر پڑھنی ہے نہیں انہاں آکھیا ہے اسا جنہ دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں جھوٹی موٹی نہیں کھلوتے اے مسلح دے وارث ابو بکر نو میرے نبی بنایا ہے اسا نبی نو بھی ماننی ہے نبی دے فیصلے نو بھی ماننی ہے اچھی بات نہ
صحابہ نو صحیح منن والی جماعت ساڈی اہل بیت نال سچا پیار کرن والی جماعت ساڈی کہندے تسی بھی حسین پاک نو من دے ہو میں کہ اسی ہی مننے ہاں اگے کیویں میں کہ کوئی سال 10 دن ذکر حسین کرے کوئی سال 20 دن ذکر حسین کرے کوئی سال 30 دن ذکر حسین کرے کوئی سال 40 دن ذکر حسین کرے 40ویں تو بعد سارے دی بس ہو جاندی ہے سنی سال 10 دن ذکر حسین نہیں کردا اساں 20 دن ذکر حسین نہیں کردے اساں 30 یا 40 دن ذکر حسین نہیں کردے کملے آ سنی تے دن وچ 5 دفعہ حسین حسین کردا ہے اساں نماز خدا دی پڑھنے ہاں ثنا خدا واسطے فاتحہ خدا واسطے قیام تے رکوع تے سجدے خدا واسطے تشہد خدا واسطے پر اودوں تک سلام نہیں پھیرتے جدوں تک پڑھ نہ لئیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوئے گا حضور دی گود مبارک ہے حضرت عبداللہ ذوالبجاد اندہ سر مبارک پھر اسرائیل علیہ السلام دی آمد ہوئی کہ آخری دیدار حضور دا نگاہ ٹکیاں ہوئیاں نے ودوہا دے مکتے یا رسول اللہ میری غلامی قبول ہے فرمایا قبول ہے اختتام علیہ پاسے بیانہ بندہ پھر بھی منہ متھے لگن جو کر رہے بولو ذرا سبحان اللہ جی کیا منظر ہوئے گا یار ان سارے صحابہ موجود نے مجمع لگے ایسا عاشق بھی ہے جیڑا ہستے ہیں جوانی ہے چی حضور دے قدمہ چ موت دی تمنا پہ کرتا ہے تے جدو وصال ہویا نا تے نبی پاک فرمایا چلو بھئی یہ قبر بناؤ ان جملے سننا ذرا قبر بن گئی سرکار نے جنازہ پڑھایا توجہ میرے والے حضرت ابو ہریرہ روایت پہ فرمان دینے حضور نے فرمایا سارے بندے دی میت نہیں چکن گے حضور کون کون فرمایا سجے پاسے کندہ ابو بکر دے بے گا دوسرے پاسے کندہ عمر دے بے گا پچھے عثمان چلے گا حیدر علی چلے گا اگے اگے مصطفیٰ کریم چلے گا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے اور خدا دی قسم جڑا نبی دا دیوانہ ہوئے نبی دا عاشق ہوئے اللہ مرن تو بعد وہ چہرے دی رونق ہی بتا دیتا ہے دوئی کمپنی دا مولوی غلام اللہ خان او دا ناسی غلام اللہ خان پنڈی دا رہن اللہ سے بڑا گستاخ سی حضور دا اسی آکنے نا ساڑھا نبی عادر و نادر ہے حضور نو علم ہے تے مادل آئیٹا با ایمان سی چھڑی لے کے نا اپنی کرسی تلے مار دا کہتا بیکو بیکو کدھر بریلی میں دا نبی میری کرسی تلے نہ ہوئے استغفر اللہ ایٹا با ایمان سی اتنا گستاخ سی تے جدو مرن دا ویلا آیا نا تے ایسی مرضوں نو لگی پاکستان چی علاج نہ ہویا انگلینڈ لے گئے آج بھی اخبارہ دیا رپورٹا نے توجہ رکھنا میرے گال تے آج بھی اخبارہ دی رپورٹ ہے مرن تو پہلے نا او انگریز ڈاکٹروں سٹیجر تے پون بیڈ تے پون تے چوک کے چھت نال جا وجے او تو کھچ کے پھر لاؤن پھر چھت نال جا وجے تڑپ تڑپ کے مریا کتے دی موت تے مرن تو پہلے خنزیر دی شکل بن گئے اور جڑا نبی دا گستاخ ہوئے انجی دی شکل بدل جا تے جدو پاکستان لے آندا نا جہاز سے پاک تبوت جو تے چٹ لکھی ہوئی سی بعض طبی وجوہات کی بنا پر حضرت کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا تے بغیر منہ بخائی دفنا چھڑیا منہ دکھاؤں دے قابل نہیں ہوندا گستاخ کرنا ہن او دے مدے مقابل محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگرد خاص مناظر اسلام حضرت مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل والے آپ فرمان دے رہے ہو لوگوں سنو اے بے ایمان مرے آئے تے دی شکل بخاؤں دے قابل نہیں کیونکہ نبی دا گستاخ دا چہرہ مرن کے لئے بدل جاتا ہے فرمایا جدو میں مرانا دفناؤنے چا جلدی نہ کرنا میں نے غسل دے کے کفن پوا کے جنازہ پڑھا کے سانگلہ ہل دے چوکت رکھ دینا صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک پھر صبح تو شام تک شام تو صبح تک دن راتا سانگلہ ہل دے چوکت رکھ دینا شکل تے شکل جے رنگ بھی بدل جاوے نا روڑی تے سٹ دینا کہ اے دفنون دے قابل نہیں تے جے 3 دن بعد بھی میرے چہرے دی رونق پہلے تو زیادہ ہوئے سمجھ لینا او گستاخ نے اے محمد عربی دا غلام ہے چاس نہیں آئی تیرے سبحان اللہ تے اچھی بات نہ اور انجی ہویا ہے نہیں بھی نہیں ہویا انجی ہویا گرمیاں دے سخت دن مولانا عنایت اللہ فوت ہو گئے
تے لوگاں وصیت دے مطابق چکیا تے جناب جنازہ پڑھا کے دے چوک آؤ بھائی ویکھو تہاڈا مریا ہے تے چٹا لاندے ہو ساڈا مریا ہے ایسا سر عام کہنے ویکھو محمد عربی دا غلام انج ہوندا ہے تین دن تے تین راتاں پہ رہے تے لوگ آندے تے جڑا آندا تے توبہ طیب ہو کے جاندا کہنے لگا اج تو بعد لعنت ایسے مذہب تے جڑا نبی دے گستاخاں دا مذہب ہوے عقیدہ سانگلا ہل والے شیر دا لینا چاہیے جے دا عقیدہ ہے ساڈا نبی حاضر و ناظر بھی ہے تے نبی دے اللہ نے اونوں علم غیب بھی عطا فرمایا کیسا منظر ہوئے گا اچھا ہون ذرا جملہ سننا اے جنازہ چونکہ حضرت ابوبکر عمر پاک عثمان پاک مولا نبی دے 4 یار ہائے ہائے کیا منظر ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے حضور نے فرمایا جنازہ لے کے آؤ ہون جملے سننا حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے تھی جنازہ لے کے گئے اساں جدوں کہتے ہوئے کہ میرا نبی پہلے ہی پہنچیا ہویا حضور پہلے ہی پہنچے ہوئے نے حضور جناب والا ہوتے پہنچے ہوئے نے اس تو عجیب گل لے وے او قبر مبارک دی لاحت مبارک تے ویکھیا مدینے دا تاجدار آپ ہی لیٹیا ہویا ہے حضور دی قبر دے اندر لیٹے ہوئے نے عرض کی دی کملی والیا قبر دے وچ لیٹے ہوئے فرمایا میں پہلے لیٹ کے آپ تسلی کرنا چاہنا کدھرے کو کنکر تے نہیں جڑا میرے عبداللہ نو تکلیف پہنچاوے میں آپ لیٹ کے تسلی کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے میرے آقا امام الانبیاء قبر وچ لیٹے ہوئے نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں ہر صحابی دی خواہش ہے کاش اج عبداللہ دی جگہ تے میں مر جاندا اج عبداللہ دی جگہ تے مینوں دفنایا جاندا اے کڈا خوش نصیب ہے لوکاں دیاں قبراں وچ تے بعد دفن حضور آندے نے اے واحد خوش نصیب ہے جدی قبر دے اندر آمنہ دا لال اے دے آن تو پہلے ہی آیا ہو ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی حضور نے فرمایا اللہ میں نو پڑھاؤ جا ہائے 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 او قبر چتارن والا دی مصطفیٰ حضرت ابوبکر تے عمر تے عثمان علی نے پکڑے حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو حضور نے آپ ہی لٹایا ہر صحابی دی آنکھ نام میں انہاں کہا پھر مرنا ہوئے تے عبداللہ جیسا کتنیاں شانہ والا نبی رب سانو دیتا ہے آل سنت دا عقیدہ ہے میرا نبی اپنے ہر غلام نو جاندہ ہے وہ کو تڑپے تے صحیح حضور دی یاد ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا آخری شعر پھر اجازت چاہوں گا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا ہر بندہ نہ بولے جڑا نبی دی محفل سجا کے بیٹھا ہے انہوں دعوت بابا دے بلند آکھے نا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میرے رب نے مجھے جنتی کر دیا اور بڑا ہی پیارا شعر لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا کرم ہے یا نہیں اللہ دی قسمیں پہلیاں امت آئے گناہ کر دیاں شکل بدل جان دی وہ گناہ کر دے نبی رو پیغام آ جاندہ بستی چو کٹو پیڑا بندہ ہے اے دی وجہ تو اللہ دی رحمت نہیں بسے گی وہ ایک گناہ کرن بغیر توبہ تو مر جان روڑی تو سٹو کتے خان دفنان دے قابل نہیں وہ کملیا کوئی ایک گناہ دس جڑا اونا کیتا ہوئے تے تو چھڑے آوے آج زنا عام ہو گیا ہے نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے جہیز جیسی لعنت دے وجہ تو ساڑیاں بہنہ بیٹیاں دے وال سفید ہو گئے نے مزدور باپ جناب والا آج جہیز دی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا وہ ایک گناہ کرن شکلہ بدل جان ایتے نکاح جیسی سنت نو جناب والا مشکل بڑھا دیتا گیا ہے زنا عام ہو گیا ہے پورا ملک سود تے پیا چلتا ہے رب دا قرآن اعلان پیا فرماندا ہے ذنو بحرب من اللہ ورسولہ وہ جڑا سود دا کم کرے اللہ دا او دے نال اعلان جانگے میرے نبی دی حدیث ہے حضور نے فرمایا 70 مرتبہ سکیمان الگناہ کرنا گھاٹ ہی سود دا گناہ اس تو زیادہ ہے اور تیرے حکمرانہ نے پورے ملک نو سود دے نہ رکھے آئے قرضے لے لے کے ملک نو دیوالیہ کر دیتا ہے سود دیاں کرساں IMF نو دے کے پورا ملک دیوالیہ ہون دے قریب ہے جدو سود جیسی لعنت ہوئے گی اللہ دا اعلان جانگے پھر عجیب قوم ہے کہن دیئے غلامی رسول دے اندر موت قبول
ہے نوجوان تے او دا بھی یہی نعرہ ہے بڈھا تے او دا بھی یہی نعرہ ہے بچہ تے او بھی کہندا غلامی رسول دے اندر موت قبول ہے اے وکھری گل ہے غلامی رسول دے اندر موت تے قبول ہے پر غلامی رسول دے اندر سنت رسول داڑھی قبول نہیں تینو غلامی رسول دے اندر موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں تینو غلامی رسول دے اندر موت قبول ہے لیکن روزہ قبول نہیں تینو غلامی رسول دے اندر موت تے قبول ہے پر شریعت دے اندر رہنا قبول نہیں قرآن دی تلاوت قبول نہیں نبی دی ذات تے درود قبول نہیں عجیب تیری غلامی رسول ہے تیرے کول اج ڈنگراں واسطے ٹائم ہے اج پٹھیاں واسطے ٹائم ہے اج تیرے کول کھیتاں واسطے ٹائم ہے اج تیرے کول دنیا دے ہر کام واسطے ٹائم ہے اج کاروبار واسطے ٹائم ہے اج دکان واسطے ٹائم ہے ایک ٹائم نہیں کہ اس رب واسطے نہیں جنہیں تینوں ٹائم دیتا ہے خدا دی قسم جدوں نے ٹائم لے لیا پھر تیرے کول بڑا ٹائم ہوے گا پر پھر فائدہ کوئی نہیں نماز پڑھیا کر اس تو پہلے کو تیری نماز پڑھ جائے تو جدوں تیری پڑھی گئی پھر تیرے کول بڑا ٹائم ہونا ہی لیکن او دا فائدہ کوئی نہیں او غلامی رسول دے اندر موت قبول کرن والے نو میری دعوت فکر ہے اگر نعرہ سچا لا نہیں پھر سنت رسول بھی رکھنی پینی ہے نماز دی پابندی بھی کرنی پینی ہے شریعت دی پاسداری بھی کرنی پینی ہے اپنا ماحول پکیلا کرنا پینا ہے آج جناب والا فیس بک واسطے تے تو پورا ٹائم دے میں واٹس ایپ واسطے بھی پورا ٹائم دے میں یوٹیوب واسطے بھی تیری جان حاضر ہے ٹک ٹاک جیسی بیماری واسطے تو ساری رات لگیا رہنا ہے تیری فجر دی نماز قضا ہو جاندی ہے آج جناب والا باپ آواز مارے تو یوٹیوب تو نہیں ہٹدا باپ نو کہنے ٹھہر جا آ رہا کدھر جان تے ہی نہ لگیا اج موبائل نے تینوں ماں باپ دا ادب نہیں سکھایا موبائل دی وجہ تو ماں باپ تو دور ہو گیا ہے بہن بھراواں تو دور ہو گیا ہے اج سجنا بیلیاں واسطے تو میسر ہے ماں باپ واسطے نہیں بہن پائیاں واسطے نہیں اج دوجیاں تو معافیاں منگنا ہے جدا حق مارے او دے تو معافی نہیں منگدا او غلامی رسول دے اندر موت قبول کرن والے سن او ایک گناہ کرن شکلاں بدل جان تیری عمر گناہ وچ گزر دی ہے تے شکل تے شکل رنگ نہیں بدلدا اللہ فرماتا ہے جان دے او تیری گناہگاری نو ویکھاں یا پاک محمد دی یاری نو ویکھاں آج بچے ہیں تے حضور دی وجہ تو بچے ہیں پھر میں کیوں نہ کما لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا ایک ایک لمحہ حضور دی عطا نال بچے ہیں لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا اور مانگو تو مانگو بھی مولا سے کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کو امتی کر دیا اچھی بات نہ لاکھ سبحان اللہ ملاد چاند دا مقصد کی ہے مدینے والے دا پیار دلے چاہ جائے اور میں تنو قرآن و حدیث تو دسے ہے کہ میرا نبی تنو جاندہ تیرے ہر عمل لو جاندہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دا امتی گھر میں جو پکاوے تے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مانو پتہ تو کارچ کی پکایا تے کی کھادا ہی جے او حضور اپنے ہر امتی دے کار دیاں گلاں جاندہ ہے تے میرا نبی بھی اپنے غلامان دے دلاں دیاں گلاں جاندہ ہے ان تنو دعوت فکر ہے شراب پین تو پہلے سوچ لیا کہ تیرے عمل نال میرے نبی نو کتنی تکلیف ہو رہی نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم صحابہ میرا تو آڑے وچ رہنا بھی بہتر ہے تو آڑے چو جانا بھی بہتر ہے صحابہ کہتے ہیں کملی والے آ رہنا تے سمجھ آندہ ہے جانا تے سمجھ نہیں آندہ رہو گے تے لوگ ویکھن گے صحابی بنن گے جاؤ گے تے پھر فرمایا جدو میں قبر چوہاں گا صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک میرا جڑا غلام جڑا کام کرے گا وہ دا عمل میری بارگاہ فرشتے پیش کرنگے جڑا بھڑے کام کرے گا وہ دے واسطے میں بخشش دی دعا منگاں گا جڑا چنگے کام کرے گا وہ دے واسطے میں جدائے خیر دی دعا منگاں گا کوئی پٹھا کام کرن تو پہلے سوچ لیا کر چنگا کام کرے گا تیرے عمل لال میرے نبی نو خوشی ہو تیرے بہڑا عمل کرے گا تیری وجہ تو حضور نو قبر چ دکھ پہنچے گا ہن تو ہوں میں بھی حضور دا غلام ہے ہوں میں بھی نبی دا نوکر تے پھر تیرا حق بن جانا کم او کر جے دے نال تیرے نبی نو خوشی ہو آج تو بات تے وعدہ کرو سود دے نیڑے نہیں جانا کیوں جی اے لعنت دے خلاف جہاد کرنا ہے سود دا کم نہیں کرنا آج تو بات زنا نہیں کرنا شراب نہیں پینی ہر او عمل چھڈ دینا ہے جڑا شریعت دے خلاف ہے کم او کرنا ہے جڑا خدا نو بھی پسند ہوئے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی پسند
نماز پڑھو گے کیڑی نماز پڑھو گے میں دس سے پھر میں پتہ لگے جنازے پڑھنے نے عیداں پڑھنی نے جمعہ پڑھنے کیڑی پڑھنی ہے جڑا تہاڈا امام ہے وہ تے کہندا میں تے عید بکری دے نظر آندے نے بابا جی کہندے نے شادی کوئی نہیں پڑھی ہوئی دیکھ لو جی ہوں یہ تہاڈا امام ایتھے تہاڈے دس رہا بھی کڈی تسی ماشاءاللہ نمازی پرہیزی ہو تے اے اج تے میرا شکوہ دور کر دیو اوندے سال میں آواں تے علامہ صاحب گواہی دین بھی اے مولانا صاحب ہن نماز پڑھن لگ پئے نے کیوں جی آج یہ نہیں صاحب اوندے سال میں آکھن بھی آؤ تے میں پوچھا بھی ہاں جی حاضری جڑی لگی ایک بندہ گیا مل چ کام کرن بٹ صاحب کام کرن گیا مل چکایا بھائی تے منیجر نو آکھن لگا بھوکا مارنا کوئی نوکری ہے انہوں نے کہا نوکری تے ہے کنے انہوں نے کہا 8 گھنٹے ڈیوٹی 16,000 تنخواہ انہوں نے کہا 16,000 نال پوری نہیں پینی کو تنخواہ ودا انہوں نے کہا تنخواہ تے نہیں بدنی 8 گھنٹے بعد جڑا اتے ایک ادا 2-3 گھنٹے لاویں گا اوور ٹائم فی گھنٹہ 5,000 8 گھنٹے بعد جڑا 9-10 گھنٹہ فی گھنٹہ 5,000 وہ نقد ہی لئی جایا کر میسنا جا منہ بنا کے کہنے لگا یار وہ 8 رہن دے اتنا لوا اور جڑے 8 نے نا وہ رہن دے اور جڑے اتلے نے نا اوور ٹائم فی گھنٹہ 5,000 وہ پنا 2-3 کٹھے دن دے لوا لیا کر منیجر کہنے لگا کملے آؤ جڑے اتلے گھنٹے نے نا 8 دے صدقے یہ 8 لائیں گا تے اوور ٹائم فائدہ دے گا یہ میلاد اوور ٹائم ہے وہ جو ہے یہ قربانی اوور ٹائم ہے یہ نفلی صدقے خیرات اوور ٹائم نے اصل نماز ہے یہ بھی فائدہ دیندہ ہے پر فائدہ انہوں دیندہ ہے جڑا اصل ڈیوٹی کرے اور تو ہاڑی مرضی ہے بھی اوور ٹائم تے لگے رو یا صلی اللہ پاسے لیا ہاڑے تنو کوئی ایم پی ہے ساتھ لگے پھیریں جتی نہیں پاندہ تھا آئی تنو ایم این اے دا صدا آجے تو کہنا نہیں نہ گیا تو انہیں آئی تو لنگن نہیں دینا ایم این اے ایم پی اے واسطے پھیریں جتی نہ پاندہ تے جڑا رب دن وچ 5 دفعہ کہندا حی علی الفلاح حی علی الصلاح آؤ فلاحی والے پاسے آؤ نماز والے پاسے تو تنو نہیں توفیق نہیں ہوندی تو ٹی وی دی آواز ہی تھوڑی کر لو ہیں توجہ ہے جی ایک دفعہ سدے تے تو نہیں جاندا دوے دفعہ سدے تے تنو پتہ ہے بھی ہن نہ گیا تے انہیں حکا پانی بند کر دینا تے عمر گزر گئی تنو آوازاں پہ دیندا ہن آ جا چلو ہن آ جا بڈھا ہو گیا چل ہن تے آ جا تے تنو تاں بھی توفیق نہیں ہوندی لیکن انہیں تیری شکل نہیں بدلائی تیرا رزق نہیں بند کیا وہ کہندا چل کوئی نہیں آتے جا ایک ہندو سی ساری زندگی بہت دے سامنے یا سنم یا سنم یا سنم پکاردہ ایک دن رات دے پچھلے پر کھلوتا بہت دے سامنے بے ہوش ہونے دے قریب منہ چو نکل گیا یا سمد اللہ الصمد اللہ دا نام یا سنم دی بجائے یا سمد نکل گیا اللہ فرمایا فرشتہ دوڑ جا کے میری طرف 70 دفعہ کہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اور میرے بندے میں حاضر ہوں فرشتہ کہنے لگیا یا اللہ تینوں تے نہیں سدیا فرمایا آج میں ہی سدیا یا اللہ بڑی گل ہے جنہوں ساری زندگی سدیا ہے انہیں کہتے جواب نہیں دیتا یہ زبان پھسل گئی تینوں جاندا نہیں بے خیالی وچ تیرا نام دے منہ تے زبان تے آ گیا کہ تو 70 دفعہ جواب پہ دینا فرمایا جے میں بھی نہ جواب دیاں پھر جھوٹے وچ تے سچے خدا وچ فرق کیڑا رہ جائے گا آئی تے وعدہ کر یار زندگی دے کو پتہ ہے اچھا جڑا سلاب آیا ہے بڑے بڑے چودھری ملک خان روڑاں دے آگئے جنہ دیاں زمینہ مربع جائیداداں دا کسی نے پتہ ہی کوئی تے آنے نو طرف گئے ساری دنیا نے انہوں نے خدمتاں کیتیاں ہیں اللہ تینوں تے سلاب تو بچا لے ایتے نہیں آ سکتا سلاب ادھر کرم میں جے بچ گئے ہیں تے سجدے کر شکر رہے ناراض ہو گئے تو بولو ذرا نماز پڑھو گے توڑا سکا پتر ہوئے توڑا دل کر دے در تے جاوے منگے کر دے دل اللہ 70 درجے ماما تو زیادہ بندے نال پیار کر دے تے جے تو بندہ او دے در تے نہ جاوے نا اللہ فرماندا پھر جا پھر در تے چوک تیری پوری نہیں پینی تے جے تو او دے در تے جاوے اللہ فرماندا پھر میری غیرت گوارا نہیں کر دی جے میرے بوئے تے ہیں پھر میں تینوں در تے نہیں چھوڑ دے تجربہ کر لو تجربہ کر لو بے نمازی دی زندگی وچ برکت نہیں بے نمازی دے رزق وچ برکت نہیں بے نمازی نو سکون دی نیند نہیں آندی غفلت دی نیند سوندا ہے شیطان او دے منہ تے پیشاب کر کے جاندا ہے تے جڑا نمازی ہوے او دے رزق وچ برکت او دی صحت وچ برکت او دے چہرے تے رونق او دے نیند وچ برکت اللہ نو غفلت تو بچا لیندا کیوں کہ اونے اپنا سر اپنے رب دی بارگاہ وچ جھکا چھڑے
جڑا نماز نہ پڑھے. ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہیے, آکھن لگی حضور میں گناہ کیتا ہے, معافی مل جائے گی؟ فرمایا گناہ دس. انہوں نے کہا گناہ ہے کہ میں کواری سا, غلط بندے نال میرے تعلقات قائم ہو گئے, میں نے حمل ٹھہریا, میرا بچہ پیدا ہویا, میں لوگاں تو چھپا کے انہوں قتل کر دیتا ہے, میں رب تو معافی منگن آئی ہیں, قبول ہو جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ چوں, نکل جا, ایڈا گناہ, پہلے زنا کیتا ہے, پھر بچہ پیدا ہو جائے, پھر انہوں قتل کر کے جب بھی توبہ دی امید رکھنی ہے, نکل تیری وجہ تو کہتے اللہ دے عذاب نہ میرے تے آ جائے. اور عورت تے ٹر گئی, ایک کو کٹ کرو جی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام وال پیغام بھیجا, جبریل پیغام لے کے آیا, آکھن لگے آپ پیارے کریم اللہ فرماندا ہے تیری نظروں میں اس عورت تو بھی کوئی پیڑا بندہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آکھے اس تو پیڑا کون ہو سکتا ہے جنہیں گناہ کیتا ہے تے بچہ پیدا ہویا تے انہوں قتل کر دیتا ہے, اس تو پیڑا کون ہے؟ فرمایا اس تو بھی پیڑا ہے. یا اللہ کیڑا؟ فرمایا جڑا نماز نہ پڑھے اس تو بھی پیڑا. آپ فیصلہ کر لیا تو کتے کھلوتے ہیں, تو جو ہے نہیں, آپ فیصلہ کر تو کتے کھلوتے ہیں. اس ٹائم اے کتے نو تکیاں ہی کدے صبح صبح ساری رات پھرتا رہے گا. دیہات وچ رہندے تو پتہ ہے کتا صبح صبح اپنے منہ دے اوتے پیر پا کے نا منہ چھپا کے روڑی تے پیا ہوندا ہے. کیوں؟ کسے صوفی نے کتے نو پوچھے ہاں بھائی ساری رات پھرنا ہے لیکن صبح ٹائم اپنا منہ نہیں دکھاندا کسے نے, تے کتا کہندا میں ساری رات جاگنا ہے, کوئی شک نہیں. صبح صبح منہ کیوں چھپانا, منہ دے اوتے اپنے چہرے تے اگلے پیر پا کے کیوں؟ کہندا میں دعا مانگنا یا اللہ کدھر صبح صبح بے نمازی دا منہ نہ وکھا چھڈ, جے بے نمازی دا منہ میں تک لیا تے سارا دن بھوکا مرنا پے. اور جس دریا نہر کھالے تے بے نماز بندہ وضو اے منہ چ کلی پا کے او پانی اس نہر یا دریا چ پاوے, سمندر دیاں مچھلیاں کہندی نے مولا دی نحوست تو بچا, اتنی بدبو ہے تے منہ چوں آندی ہے, تے تو پانچ دیاں پانچ نہیں پڑھدا ہیں. کیوں بھائی تینوں توفیق ہی نہیں سجدے سے, اور پھر تو سمجھنا کہ شاید میں پہاڑ پٹ لیا, نہیں تو اس قابل ہی نہیں کہ تینوں رب اپنی بارگاہ وچ آن دی توفیق دے. آج بھی توبہ کر, توبہ دا دروازہ کھلا ہے. کوئی ہے گارنٹیڈ بندہ جڑا کہے اللہ تہاڈی عمر وچ برکت پاوے کہ میں اٹھ کے گھر تک جاواں گا, میرے کول گارنٹی ہے, میں موت نہیں آنی. کوئی مائی دلال ایسا نہیں جمیا, پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے, کیڑے ویلے دنیا تو ٹر جائیے. تے اجے تے صحت مند تے اجے بھی اسی کوشش کریے تے اج ہی توبہ کر لیے کہ اج تو بعد نماز پڑھا. آخری میسج ہے, کلیاں بیٹھ کے سوچی میری یہ گل اور اس تے فیصلہ کریں. آج اساں قبرستان چلے جائیے تے قبراں جڑے بندے ستے نے انہاں چوں کوئی بندہ اٹھ کے اج باہر آ جاوے, سننا جو قبرستان جڑے ستے نے انہاں چوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر آ جاوے, ایتھے آ کے کوٹھیاں بنائے گا, بنگلے بنائے گا, کی کرے گا؟ کہے گا چھڈو انہاں کماں نوں, دنیا دے ایتھے ہی رہنے نے, اصل تے اگاں قبر وچ کوئی کھڑکی روشندان نہیں, لہذا عبادت کرو. او تے قبرستان چوٹ کے نہیں آ سکتے, کم از کم اسی تے اجے باہر ہی ہیں, اسی تے نمازاں پڑھ سکتے ہیں. اللہ حضور دے صدقے حاضری قبول فرمائے, آمین. وما علی الا البلاغ المبین. میں دعا منگنا, دعا منگ کے سلام ہوئے گا. سلام دے دوران میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میرا بڑا سفر ہے. سلام تو بعد انشاءاللہ پھر لنگر شریف ہی ہونا ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ